یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب مطلب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کام کتنے عرصے میں ہوا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کام کیسا ہوا ہے. جب کام ہو جاتا ہے نا تو یہ نہیں کوئی بھی دیکھا کہ فتح الباری 16 سال میں لکھی گئی تھی، بس فتح الباری سامنے ہے، اس کی کوالٹی سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہمیں ترجمہ سکھایا گیا تھا کہ مطلب ذہب خالد الی المسجد، گیا خالد طرف مسجد کے، تو میں نے ایسے ترجمہ کیا. آپ کا جو پہلا علمی کام جو منظر عام پہ آیا وہ کون سا تھا؟ باقاعدہ میں محسوس کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا کہ میرے ذخیرہ الفاظ میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کتنی کتابیں تصنیف یا ترجمہ کر چکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے یعنی کچھ ایسی کتابیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں جن کا ایک تذکرہ خیر ہو جائے تاکہ لوگ ٹائٹل ان کے دیکھ کے اگر ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے کرنے پر بحث ہوئی فراہی صاحب سے، اور میں نے جب یہ تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، جو ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، انہوں نے کینچی منگوا کے میری شلوار کاٹ دی نیچے سے. یعنی وہ ایک ٹیبل پہ حافظ صاحب بیٹھتے تھے اور ساتھ ایک ٹیبل خالی تھی، وہ پھر انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھ جائیں، ایک کرسی لا کے وہاں رکھ دی. حافظ صاحب کے ساتھ میں بیٹھ گیا. تو حافظ صاحب میرے بال تھوڑے بڑے ہوئے تھے اور میں ٹوپی نہیں پہنتا تھا، تو حافظ صاحب کہتے تھے یہ ٹوپی پہن کے آئے، یہ لڑکا جو ہے نا یہ ٹوپی پہن کے آئے. پہننے کا مسئلہ شروع سے میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ پنجابیوں کے لیے جو ہے نا یہ کوئی متعین کرے، ایک ٹوپی متعین کی جائے جو ہم کیجول پہن سکیں عام حالات میں، اور ایک پگڑی متعین کی جائے کہ بھئی یہ پنجابیوں کی ہے. ایک دن کہنے لگے کہ میری طرف سے اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے بات کہی تھی مجھے. تو بہرحال میں اس وقت لکھوا نہیں سکا، لکھوا لینی چاہیے تھی. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ جیسے جو ہیں وہ اہل قلم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم ترجمہ کر لیں آپ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ہم لفظی کر دیں یہ بلکہ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کتابوں کو نا ریگ المختوم عربی اور اردو کو آمنے سامنے رکھ کے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لفظی ترجمے کو بامحاورہ کیسے بنانا ہے. ایک سروے کے مطابق، اور یہ سروے بہت بار ہو چکا ہے اور خود میرا بھی مشاہدہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مذہبی کتاب پڑھی جاتی ہے پاکستان میں. ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے اہل حدیث، اس کا مطلب نہیں تھے؟ نہیں پہلے نہیں تھے، لیکن میرے دادا وہ مجھے اس مدرسے میں خود داخل کروا کے گئے تھے. 19 سال کی عمر میں فاضل ہو گیا تھا. بلکہ سبھی جو اساتذہ تھے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضلین تھے. مطلب اس میں ظاہر بہت کم ہوگا، ضمیریں زیادہ ہوں گی. نہیں تو یہ کوئی ثواب کا کام ہے. ابن ہشام مشکل نویس ہیں، ابن عقیل آسان لکھتے ہیں. اچھا. نہیں مجھے شیخ یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابن ہشام وغیرہ نا ان کی کتابوں میں نا وہ فلسفیانہ انداز نہیں ہے. نظم الورقات ہے نا، وہ کتاب تھی، وہ ہم نے حفظ بھی کی تھی مکمل. چند اساتذہ، ایک دو اساتذہ جن کا آپ بالخصوص تذکرہ کرنا چاہیں، جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں یا جن سے آپ نے بڑا فائدہ اٹھایا ہو، تو یہ ویسے بڑی زبردست بات ہے کہ یعنی چھوٹی عمر میں آپ کے دل میں یہ جذبہ ایک پیدا ہوا کہ یار یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی باقی سب چیزوں کو، یعنی ایک پوری کا پورا وہ ایک ہمارا موضوع. جی یہ 11-12 سال کی عمر تھی تو اس میں یہ مطلب میرے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی. آپ صاحب نے اصل میں کسی مجلس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو لڑکا نا یہ بہت کچھ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ایک بڑے بہترین مہمان موجود ہیں، اور ایک ایسی علمی شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں شیوخ الحدیث کی یہ رائے ہے کہ جس کتاب کا وہ ترجمہ کر دیتے ہیں وہ قلم توڑ ترجمہ ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد کسی اور کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں ہمارے وقت کے ایک مشہور مورخ اور مصنف مولانا اسحاق بٹی رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ کسی جریدے کے بارے میں کہا تھا کہ اس جریدے کو وہ صرف ان کے مضامین کے لیے پڑھتے ہیں. اور اسحاق بٹی صاحب جو ہے نا ان کی تحریروں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس بات کا روتے رہتے تھے کہ ہمارے جو لکھاری ہیں اور قلم کار ہیں اور جو مضمون نگار ہیں ان کی اردو زبان میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جب سے یہ شخصیت جو ہے انہوں نے منظر عام پہ آنا شروع کیا تو بٹی صاحب اپنی مجالس میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ اہل حدیثوں میں بھی جو ہے نا وہ ایک ایسا نوجوان پیدا ہوا ہے کہ جس کی زبان بڑی صاف ہے. تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے ہمارے ویڈیو کے تھمبنیل سے اور اسی طرح ٹائٹل سے بھی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قمر حسن حفظہ اللہ. تو آئیے شیخ صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے دعوت دی اور تاکہ میں مجھے موقع فراہم کیا کہ میں میرے بارے میں
جو دوست احباب ہیں وہ جان سکیں. جزاک اللہ. اچھا شیخ، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے ہمیں بات شروع کر لینی چاہیے، ویسے تو آپ انشاءاللہ آپ سے علمی گفتگو اور ترجمہ اور تصنیف اور یہ ساری کی ساری باتیں اور مدارس کا نظام تعلیم وغیرہ جن چیزوں میں ماشاءاللہ آپ کا ایک ذوق ہے اور شوق ہے وہ ساری باتیں، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے تھوڑا سا آپ کے بارے میں بنیادی سی معلومات آ جائیں کہ آپ کا علاقہ یعنی مولد و مسکن وغیرہ اس طرح کی چیزیں کچھ ابتدائی طور پہ باتیں ہونی چاہیے. جی، میرا شہر جو ہے نا وہ مرید کے ہے، اور اب تو یہ مطلب ایک مشہور شہر ہے پاکستان کا. چھوٹا شہر ہے لیکن بہرحال مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف حوالوں سے اب یہ ایک خاصا مشہور شہر ہے. اور پیدائش میری اسی شہر میں ہوئی تھی. کچھ عرصہ بچپن کا البتہ مجھے لاہور میں رہنے کا بھی موقع ملا تھا. والد صاحب جو ہے نا وہ دراصل لاہور میں ان کی ملازمت تھی، تو اس سلسلے میں وہ پھر کچھ عرصہ وہ وہاں رہے تھے، تو پھر مجھے لاہور میں بھی رہنے کا موقع ملا تھا. تو اس لحاظ سے کچھ کلاسیں یعنی میری لاہور میں بچپن میں ہوئی تھیں. تو ہاں، وحدت روڈ کا جو علاقہ تھا وارث کالونی کا وہاں. اچھا، آپ تو ماشاءاللہ آپ فضیلت الشیخ حافظ قمر حسن حفظہ اللہ، اور مطلب ایک علمی حلقوں میں اللہ نے آپ کو نام دیا ہے، اللہ مزید برکت دے. لیکن وہ جو 4-5 سال 6-7 سال کا جو قمر ایک تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہ آپ کی یعنی تعلیم کیسے شروع ہوئی، پھر آگے دینی تعلیم کی طرف کیسے آنا ہوا؟ والدین جو تھے نا میرے، ان کا پس منظر تو دینی نہیں تھا، لیکن شروع سے والدین کی خواہش تھی کہ ہمارا جو بیٹا ہے نا، وہ جو پہلا بیٹا ہے وہ ہم اسے حفظ کروائیں گے. والدہ کی بہت خواہش تھی کہ حفظ قرآن جو ہے وہ بیٹا ہمارا کرے گا. تو یہ ان کی پختہ خواہش تھی. تو جب میں ویسے تو میری اسکولنگ جو شروع ہوئی تھی وہ مرید کے میں شروع ہوئی تھی یہاں. جی، مرید کے میں شروع ہوئی تھی. یہاں شہر میں ایک جو ہے نا اسکول تھا، اسے میڈم عزیز کا اسکول کہتے تھے. اور میں جو ہے نا وہ پہلے دن اسکول کا جو پہلا دن ہے وہ بھی مجھے یاد ہے ابھی. میں مطلب والدہ چھوڑ کے گئی تھی اسکول میں، اور میں نے رونا دھونا بھی کیا تھا خاصا. اور بہرحال وہ استانیہ جو ہوتی ہیں نا وہ پھر بچوں کو سنبھال لیتی ہیں. یہ بھی مطلب فیمیل ٹیچرز کا یہ ہوتا ہے. اچھا. تو بہرحال وہ پھر یہاں میری اسکولنگ ہوئی. پھر 5 کلاسیں جو ہے نا وہ میں نے مختلف 1-2 اسکولوں میں، بیچ میں لاہور جانا بھی ہوا. لاہور میں بھی کچھ سال ہمارے گزرے، 2-3 سال. اس کے بعد پھر یہاں واپسی پہ واپس آیا ہوں. تو پھر یہاں ہماری مستقل طور پر مرید کے میں رہائش یعنی ہو گئی تھی. والد صاحب پھر جو ہے نا یہاں اپنا گھر بن گیا تھا دادا کا. دادا ویسے شروع میں ہمارے دادا جو ہے نا وہ بدو ملی کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں سے آ گئے تھے. اور دادا کے سارے بھائی اور یہ سارے جو ہے نا یہ مرید کے میں پھر یہ آباد ہو گئے تھے آ کے. تو اس وقت یہ مطلب روڈ کے اوپر ہی جو مرید کے میں جو مین بازار ہے اس کے ساتھ ہی ان کی ساری جگہ تھی. اور سارے یہ 4-5 بھائی تھے جو یہیں اکٹھے رہتے تھے. 4 بھائی تھے. اچھا شیخ، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اب ماشاءاللہ اب تو آپ ایک اردو بڑی اچھی بولتے ہیں لکھتے ہیں، تو میرے خیال میں شاید ناظرین کو بھی میری طرح اس بات میں دلچسپی ہوگی کہ آپ کا جو رہن سہن ہے اور آپ کی جو تربیت ہے وہ مطلب اس حساب سے، اگر آپ کو پتہ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کا ہوتا ہے نا کہ یار یہ شہری ہے وہ پینڈو ہے، تو آپ مطلب کس کیٹیگری میں آپ کا جو ہے نا وہ پرورش اور تربیت ہوئی؟ شہری ماحول میں ہوئی ہے. دادی تھی نا وہ خاتون پڑھی لکھی تھیں، یعنی اردو پڑھ لیتی تھیں اور اردو مجھے پڑھاتی بھی تھیں. مجھے یاد ہے پہلی دوسری کلاس میں جو ہے نا وہ میں ان سے اردو پڑھتا تھا. جو لفظ مجھے نہیں آتا تھا اردو کا میں ان سے پوچھتا تھا اور مجھے بتاتی تھیں. تو زیادہ وہ مطلب ظاہر ہے پرانے لوگ تھے. 1-2 کلاسیں یا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ کہ 3-4 کلاسیں پڑھے ہوں گے، لیکن بہرحال شہری ماحول تھا. اردو کا جو ذوق ہے وہ ماشاءاللہ شروع سے ہی ہے. ہاں، شروع سے بالکل بچپن سے ہی. ہاں، یہ مطلب ذوق شروع سے ہے. جو اسکول کی کتابیں تھیں وہ جو نئی کتابیں اسکول کی آتی تھی نا سال کے شروع میں، وہ میں اردو کی ساری کتاب پہلے وہ خود ہی پڑھ لیتا تھا. اور اسی طرح دیگر کتابیں بھی پڑھ لیتا تھا. وہ میتھ رہ جاتا تھا یا انگلش رہ جاتی تھی
باقی کتابیں خود ہی پڑھ لیتا تھا. اچھا، آپ کی جو عصری تعلیم ہے ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ ریگولر کتنی کلاسیں آپ نے پڑھی؟ 5 کلاسیں ہوئی تھیں. 5 کلاسوں کے بعد پھر ظاہر ہے پھر وہ حفظ قرآن میں داخلہ لینا تھا. والدین کی خواہش تھی تو میں نے حفظ قرآن میں داخلہ لے لیا، اور وہ بھی یہاں ہمارے مدرسہ مریدکے میں ہے. اچھا، جامعہ عربیہ کے نام سے مدرسہ جامعہ عربیہ، حافظ محمود صاحب اس کے محتمم ہیں. وہاں پھر وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا، کیونکہ ہم پھر وہاں وہ روڈ پہ منتقل ہو گئے تھے، شیخوپور روڈ پہ بعد میں جو گھر وہاں بنا تھا، تو اس کے سامنے وہ پھر مدرسہ تھا. اور وہیں پھر میرا حفظ مکمل ہوا ہے تقریباً 2 سال میں. پھر 1 سال وہاں ایک شاید 6 ماہ یا منزل کے گزرے ہوں گے. وہاں ایک استاد آئے تھے کچھ عرصے کے لیے، وہ درس نظامی کے فاضل بھی تھے. تو وہ یہ یعنی اس دور میں اس زمانے میں یا اس سال میں آخری میرا وہ سال تھا حفظ کے مدرسے میں، اور منزل میں پوری کر رہا تھا اپنی. وہ منزل ہماری کرواتے تھے، اور ساتھ وہ مشکات کا درس بھی دیتے تھے. حدیث کا مشکات، حدیث کی کتاب سامنے رکھ کے اس کا وہ درس ارشاد فرماتے تھے عصر کے بعد. اور انہوں نے مطلب مختلف کتابوں کی بھی ترغیب دلائی، جیسے مطلب وہ انہوں نے کہا تھا کہ الرحیق المختوم اگر کوئی پڑھے گا پوری تو اس پر انعام دیا جائے گا. الرحیق المختوم میں نے پھر وہ پڑھ لی، اور پھر وہ درس جو دیتے تھے وہ اس سے پھر یہ شوق پیدا ہوا کہ مزید جو ہے نا مزید دینی تعلیم کے لیے دینی تعلیم کی طرف مزید رغبت ہو گئی، اور پھر اسی وجہ سے آپ آگے میرے خیال میں آپ درس نظامی. اصل وہ مدرسہ جو ہے وہ اہل حدیثوں کا تھا، اور جو ہمارے پہلے قاری صاحب تھے، قاری ساجد صاحب، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آج کل وہ ملیشیا میں ہوتے ہیں کوالالمپور میں. انہوں نے ہمیں اصل میں بہت زیادہ وہ مطلب سلفیت کی طرف مائل کیا تھا. اس کے بعد پھر 2 مزید قاری صاحبان آئے تھے، وہ بھی بہت اچھے قراء تھے اور اہل حدیث تھے، اہل حدیثیت کی طرف بہت وہ راغب کرتے تھے. یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے، اہل حدیث ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ خواہش، یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ چھوٹی عمر میں ہی اس ہاں بالکل یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ اہل حدیث اب ہم ہو تو گئے ہیں، اور مختلف چیزیں ہم مطلب اب ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ رفع الیدین بھی ہے اور آمین بالجہر بھی ہے. اب میں مثلا ان کو اصل جو متون ہے میں ان میں دیکھنا چاہتا تھا. بالکل صحیح جی. یعنی وہ جو اہل حدیثوں کا مطلب مجھے نا یہاں سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے اہل حدیث اس کا مطلب نہیں تھے. نہیں پہلے نہیں تھے، لیکن میرے دادا وہ مجھے اس مدرسے میں خود داخل کروا کے گئے تھے. یعنی وہ مطلب تعصب نہیں تھا. میرے نانا جو ہیں وہ بھی اہل حدیثوں کے، جو میرے نانا کا گاؤں ہے وہاں مسجد 2 مساجد ہیں، دونوں اہل حدیثوں کی مساجد ہیں، اور وہ اسی میں نمازیں اور اسی میں جمعہ وغیرہ پڑھتے تھے، اور اس لحاظ سے پھر ان میں تعصب نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے اہل حدیث مکتب فکر کی پھر وہ یعنی بنیادی دعوت یہ ہوتی نا کہ یار قرآن و سنت کو براہ راست یہ دیکھیں اور یہ سارے کے سارے معاملات. تو یہ ویسے بڑی زبردست بات ہے کہ یعنی چھوٹی عمر میں آپ کے دل میں یہ جذبہ ایک پیدا ہوا کہ یار یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی باقی سب چیزوں کو، یعنی ایک پوری کا پورا وہ ایک ہمارا موضوع جی. یہ 11-12 سال کی عمر تھی، تو اس میں یہ مطلب میرے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، دل میں اللہ نے ڈال دی تھی کہ جو ہماری جو بنیادیں ہیں وہ مطلب وہ قرآن تو پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن سمجھ میں مطلب سمجھ میں تو نہیں آ رہا، مطلب ترجمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن بہرحال قرآن سامنے تھا، وہ پڑھا ہوا تھا. لیکن اب میں چاہ رہا تھا کہ ہماری جو بنیادیں ہیں جو حدیث کی صورت میں ہیں وہ میں پڑھوں اور وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں ساری. اور اس کے لیے پھر آپ نے باقاعدہ درس نظامی میں داخلہ لیا؟ ہاں بالکل. تو آپ کی عمر میرے خیال میں شاید 11-12 سال ہوگی جب آپ؟ ہاں 12-13 سال تھی. 19 سال کی عمر میں فاضل ہو گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو درس نظامی کتنے سال کا آپ نے کورس کیا ہوگا؟ درس نظامی ہمارا 6 سال کا تھا. اچھا 6-7 سال کا میرا خیال میں نے کیا تھا مکمل. تو درس نظامی کا کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ درس نظامی کا تجربہ ایسا تھا، بہت اچھا تجربہ تھا. درس نظامی کا ایسا تجربہ ہوا کہ اس کے بعد میری ہر تعلیم، ہر قسم کی دنیاوی تعلیم سے اور ڈگریوں سے اور ان چیزوں سے دل میرا اچاٹ ہو گیا تھا. مطلب مجھے اور کوئی تعلیم اچھی نہیں لگتی تھی. اچھا مجھے اب تک آپ کی جو باتیں سمجھ میں آیا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ماڈرن ایجوکیشن یا تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں یہ 5ویں کلاس تک آپ نے کی، پھر اس کے ریگولر، ہاں جی، پھر آپ حفظ میں گئے، اس کے بعد آپ مدرسے میں چلے گئے. جی بالکل. تو اب مطلب آپ ابھی تک آپ کی جو ہے نا وہ یہ والی تعلیم 5ویں تک ہی ہے یا پھر اس کے بعد آپ نے یعنی
ذاتی طور پہ کیا آگے؟ ہاں، جب درس نظامی میں یہ ہوا تھا کہ وفاق کے جو پیپر تھے وہ میں نے دیے. پہلا جو ثانویہ عامہ کا تھا، ثانویہ خاصہ، اور اس کے بعد عالیہ اور عالمیہ، یہ 4 پرچے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ میں ان میں نا جو اختیاری مضامین ہیں ان میں نے انگریزی رکھی ہوئی تھی سب میں. اچھا. ہاں، میں انگریزی پڑھ لوں گا، سمجھ لوں گا. مجھے تھوڑی بہت، کیونکہ ہمارا جو اسکولنگ ہماری 5ویں تک ہوئی تھی انگلش میڈیم میں ہوئی تھی، تو انگلش میڈیم میں وہ تقریباً بہت ساری انگلش وہ پڑھا دی جاتی ہے. اچھا شیخ، اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ شروع سے صرف اردو ہی نہیں بلکہ انگلش میں بھی آپ کی دلچسپی تھی. ہاں، سارے زبانوں میں دلچسپی تھی، اور اردو میں تو اس حد تک تھی کہ میں جو حفظ کا جو زمانہ تھا اس کے بعد جو درس نظامی سے پہلے، درس نظامی میں جانے سے پہلے میں کلیات اقبال بہت حد تک پڑھ چکا تھا. اگرچہ میری سمجھ میں وہ ساری نہیں آئی، یعنی وہی 11-12 سال کی عمر تھی. ہاں، کلیات اقبال تقریباً ساری پڑھ چکا تھا. اس طرح ہمارے گھر میں کتاب مدارج النبوہ پڑھی ہوئی تھی، وہ بھی پڑھ لی، اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ قرآن جو ہے وہ بھی پڑھا تھا میں نے. اچھا جی، اسی دور میں. تو وہ پھر بعد میں پھر یہ ہوا، انگریزی کا یہ ہوا، انگریزی ایسے ٹھیک ہوئی کہ وفاق میں جو میں نے مضمون رکھا تھا، پھر مجھے ضرورت تھی کہ اب میں اسے پڑھوں. تو پھر میں نے ایف اے کی انگلش اور میٹرک کی اور یہ جو ہے نا بی اے کی انگریزی، یہ ساری میں نے استادوں سے پڑھ لی تھی، پوری کتابیں میں نے. اور استاد ان کی سمجھ میں تو نہیں آتا تھا کہ یہ جو مطلب وفاق کیا ہوتا ہے، اور یہ میں نے کہا یہ ہماری بھی ویسے ہی ڈگری ہے جیسے وہ بی اے کی ہوتی ہے اور ایف اے کی. بہرحال میں نے اس میں ایک مضمون ہے ہمارا اختیاری ہوتا ہے انگریزی، اور وہ ہلکی انگریزی ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ ہیوی انگریزی نہیں ہے، یا اتنی زیادہ وہ. اچھا، مطلب درس نظامی کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیوشن کے ذریعے جو ہے نا انگلش؟ ہاں، آخری 2-3 سال میں نے شام کو میں جاتا تھا پڑھنے انگریزی. تو وہ میں نے انگریزی اتنی پڑھ لی تھی کہ اب میں انگریزی سے ترجمہ کر لیتا ہوں اگر ضرورت پڑے تو. ویسے اچھا شیخ، معذرت میں چاہتا ہوں اب نا ہم تھوڑا سا آگے آ جائیں کہ اب آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے درس نظامی مطلب 19 سال کی عمر میں آپ کا مکمل ہو گیا. تو درس نظامی کے حوالے سے مطلب آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ یعنی جو نصاب آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو نصاب کیسا لگا، یا آپ اس میں مطلب اب آپ کیسا نصاب چاہتے ہیں، یا اس حوالے سے جو آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ ناظرین کو پہنچے. درس نظامی میں جو ہم نے اصل میں 2 مدرسوں میں پڑھا ہوں. ایک مدرسے میں نے پہلا 1.5 سال پڑھا تھا، وہ روایتی مدرسہ تھا، وہاں روایتی نصاب تھا. جو دوسرا جو ادارہ تھا اس میں جو زیادہ تر بلکہ سبھی جو اساتذہ تھے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضلین تھے. اور ان میں یہ خوبی تھی، اور اب بھی یہ خوبی ان میں ہے کہ یہ جو ہے نا ظاہر ہے نئی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، جو معاصر مصنفین کی کتابیں ہیں مختلف فنون پہ. تو یہ نئی کتابیں ساری اس نصاب میں انہوں نے شامل کروائی ہوئی تھیں. اکثر جو کتابیں تھیں وہ نئی کتابیں تھیں فنون کی. اور میرے خیال میں فنون کی نئی کتابیں جو ہیں وہی ہونی چاہیے، کیونکہ جو پرانی کتابیں ہیں نا ان میں یہ تھا کہ اصل میں کتابیں اس دور میں کم تھیں. ٹھیک ہے، تو جو مصنف جو کتاب لکھتا تھا، جس فن پہ بھی لکھتا تھا، وہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس میں سارے فنون سمیٹ دوں. اب یہ نحو کی کتاب ہے، اس میں فلسفہ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بلاغت ہے اس میں بھی فلسفہ چل رہا ہے، فقہ میں بھی فلسفہ چل رہا ہے. یعنی فلسفہ جو ہے نا قرون وسطیٰ میں ویسے بھی فلسفیانہ ایک مطلب کچھ شخصیات کی وجہ سے فلسفے کا بہت زیادہ اثرات تھے. کچھ شخصیات کی وجہ سے، غزالی کی وجہ سے، اور ابن عربی کی وجہ سے، شیخ اکبر کی وجہ سے، اور دیگر کچھ حضرات تھے جن کی وجہ سے فلسفے کا بہت دورہ تھا. تو اس دور میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں نا ہماری نحو کی لکھی گئی ہوں، چاہے وہ مختلف دیگر فنون کی لکھی گئی ہوں، ان میں فلسفہ بہت زیادہ ہے. اصول حدیث اور اصول فقہ کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں جی اس میں کلامی بحثیں اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو معاصر کتابیں ہیں، اچھا وہ جو پرانی کتابیں تھیں وہ فلسفہ چونکہ ان میں بہت زیادہ تھا، اور ایک لکھنے اسلوب تحریر میں بھی اغلاق پایا جاتا ہے. اغلاق جو ہے نا یہ صوفیاء
کی تحریروں کا وصف ہے. اچھا، امتیازی یعنی بات وصف کو ہے. مشکل سے مشکل بنانا. ابن عربی کی جو فتوحات مکیہ آپ دیکھیں مطلب بہت مشکل مطلب کتاب لکھی ہوئی ہے. مشکل کیسے بنتی ہے؟ مشکل بھی وہ ایک مصنوعی سا طریقہ ہے کہ آپ بس ضمیریں لائی جائیں, مطلب اس میں ظاہر بہت کم ہوگا, ضمیریں زیادہ ہوں گی. نہیں تو یہ کوئی ثواب کا کام ہے کہ مشکل لکھنا ہے. مشکل لکھنا اس لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ جی اور کوئی پڑھ نہ سکے ہمارے علاوہ. نہیں اچھا, ویسے ہم آپ پنڈت بنے رہے. آپ نے ایک لائٹ انداز میں ویسے مجھے آپ چلو اس کی تصحیح کیجیے گا, میں نے ویسے جو بات سنا ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہے نا وہ ان کا دماغ خرچ ہو اور وہ اس پہ محنت کریں اور وہ ان کی تمرین ہو, اور وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے نا تشہید الاذہان یا تشہید ذہنی کے لیے, تو میرے خیال میں ہمیں حسن زن تھوڑا سا نہیں, بہت بعض کتابیں اس یقیناً لکھی گئی ہوں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی اس میں فلسفہ جو ہے نا وہ مشکل نویسی میں یہی تھا کہ ایک تو وہ مطلب صوفیاء کا اسلوب غالب تھا, فلاسفہ کا, اور جو متکلمین تھے یہ اسلوب غالب تھا کتابوں پہ. اور اچھا شیخ معذرت, جی اگر ہم نا ان چیزوں کو تھوڑا سا کتابوں کا اگر ہم نام لیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ بھئی وہ نحو یا صرف کی کتابیں ہیں, تو اس پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ جو نحو میر, شاید آپ اس طرح کی کتابوں کی بات, یا ہدایت النحو یا یہ جو مشہور کتاب ہے قافیہ, شاید آپ ان کی طرف تو نہیں آپ کا اشارہ کہ ان میں وہ, کیونکہ نا میں نے بھی نا مطلب تھوڑا سا نحو کے بارے میں نا کہ یعنی یہ جو قافیہ ہے نا, ایک ہدایت النحو شامل تھی, ہدایت النحو شامل تھی اور قافیہ شامل نہیں تھی. جو دوسرا ادارہ تھا جو فاضلین نے بنایا تھا مدینہ یونیورسٹی کے, اس میں قافیہ نہیں تھی. اور ویسے قافیہ تو مطلب کل میں ایک فاضل جو عرب فاضل ہے ان کی میں ایک پوسٹ ہے فیس بک پہ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے انہوں نے جو بہترین وہ نحو کے فاضل ہیں یعنی نحو کے متخصص ہیں, تو انہوں نے وہ جو بہترین کتابیں جو نحو کی تھی اس میں قافیہ کا نام بھی لیا ہوا تھا. لیکن یہ قافیہ جو ہمارے تھے عبدالعزیز میمنی صاحب, وہ قافیہ کی بہت مذمت کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس میں بہت غلط مسئلے لکھے ہوئے ہیں. اچھا, ہاں اور وہ مطلب وہ کہتے تھے نہیں یہ صحیح کتاب نہیں ہے. تو وہ اب مطلب بہرحال وہ نصاب میں شامل ہے اور بہت ابھی بھی مطلب سارے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے ادارے میں ہدایت النحو تھی اور ساتھ النحو الواضح تھی. اچھا, النحو الواضح تھی, مکمل نحو الواضح تھی, اور ایک مذکرات بھی پھر ہم نے پڑھی تھی. وہ پھر ہم نے میں بھی نا یہی بات کرنے لگا تھا. اصل میں نا اب نحو صرف وغیرہ نا اس میں بھی دو طرح کی کتابیں, جیسا کہ ایک طرف سے آ جائے نا تو قافیہ اور ہدایت النحو آ جاتی. اگر دوسری سائڈ کو ہم لیں نا تو یہ ابن ہشام کی کتابیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ آگے الفیہ ابن مالک کی آ جاتی ہے, پھر ابن ہشام کی جتنی کتابیں ہیں, پھر آپ کر لیں کہ شرح ابن عقیل جو ہے یا النحو ابن ہشام جو ہے نا, ابن ہشام مشکل نویس ہیں, ابن عقیل آسان لکھتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. نہیں مجھے شیخ یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابن ہشام وغیرہ نا ان کی کتابوں میں نا وہ فلسفیانہ انداز نہیں ہے. یعنی چیزوں کو نا میں نے دیکھا ہے کہ یہ قافیہ اور ہدایت النحو میں نا چیزیں اتنی مشکل ہو جاتی ہیں نا. نہیں یہ ہے, یہ کہا جا سکتا ہے کہ قافیہ جو ہے نا وہ اس میں ایجاز کا پہلو زیادہ ہے. فلسفہ تو ابن ہشام بہت لکھتے ہیں, مغنی اللبیب میں بہت فلسفہ لکھا ہوا ہے, اور اوضاح المسالک ان کی جو شرح ہے اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے. اور بلکہ وہ ابن عقیل جو ہے نا وہ تو توضیح بھی کرتے ہیں, زیادہ شعروں کی توضیح بھی کرتے ہیں, لیکن جو ابن ہشام ہے نا وہ شعروں کی روشنی میں بس وہ لکھتے ہیں خلاصہ. نہیں شیخ ابن ہشام کی یہ جو قطر الندیٰ اگر ہم لے لیں یا شذور الذہب یا اس کی شرح وغیرہ لے لیں, ہاں یہ ابتدائی طلباء کے لیے انہوں نے لکھی تھی آسان کتابیں. اس کو اگر ہم ہدایت النحو کے ساتھ جوڑیں نا تو مطلب مجھے, آپ اس کو بہتر جانتے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ قطر الندیٰ اور شذور الذہب اور اس کی شرح وغیرہ جو ہے نا یہ ان چیزوں سے زیادہ آسان ہے, اور میرے خیال میں مسئلہ آپ کو جلدی اس سے سمجھ میں آتا ہے. یعنی آپ قطر الندیٰ آسان ہے؟ ہاں جی, ہاں بالکل وہ آسان ہے, اور یہ جو شذور الذہب ہے یہ اس سے بھی آسان ہے. ہاں جی, شرح بھی انہوں نے خود ہی لکھی تھی دونوں کی. اچھا درس نظامی کے نصاب کے حوالے سے چلے, یہ نحو وغیرہ کے تو یہ میں مطلب نئی کتابیں تھی ساری, تو نئی کتابیں تھیں, پرانی بھی کچھ کتابیں تھیں, جیسے کہ یعنی جو ہمارا درس نظامی کا نصاب ہے اس میں کچھ اصلاحات پہلے سے جو ہوئی ہے نا, جیسے مطلب یہ جو مباحث فی علوم القرآن یہ کتابیں ایسی شامل کی گئی تھیں کتابیں یہ آئیں. ہاں یہ پہلے سے موجود تھیں. تو یہ پہلے وہ امام سیوطی کی نا اتقان پڑھائی جاتی تھی میرے خیال میں. ہاں اتقان بھی مطلب ہاں اتقان تھی,
اتقان بھی ویسے فن پر اچھی کتاب ہے, اس میں بھی مطلب وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں, وہ سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ہے. لیکن وہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ مطول تھی بہت, اور طالب علموں کے شاید مطلب وقت کے لحاظ سے بھی اور ان کے ذہن کے لحاظ سے بھی شاید ان میں مباحث مطلب زیادہ مباحث جو ہے نا, مباحث بھی اس میں بھی استطراد بہت ہے, یعنی ادھر ادھر کی باتیں, یعنی اس میں بہت زیادہ تقریریں ہیں. ایسی تقریریں انہوں نے کی ہوئی ہیں ہر موضوع پہ, اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے لفاظی بھی کی ہوئی ہے جس کی وہ علوم القرآن میں ضرورت نہیں ہے. تو میں تو وہ جو فہد یعنی وہ ایک ادیبانہ انداز غالب آ جاتا ہے لفظوں کو اس انداز سے, قرآن کی شان اور معجزے کو کیسے بیان کرنا اور بلاغی اسلوب. تو یہ حساب تھا ہمارے جو ہے نا, وہ تھوڑی جدید کتابیں تھیں, اور اس لحاظ سے پھر میرا تجربہ اس لحاظ سے بھی اچھا رہا کہ ہم نے نئی کتابیں پڑھی ہیں مختلف فنون پہ. ویسے اتنی زیادہ بھی نہیں تھی, اصول فقہ پہ اور بلاغت پہ میرا خیال ہے نصاب کم تھا. اصول فقہ پہ صرف 2 کتابیں تھیں ہمارے پورے نصاب میں, اور ایک تو وہی الوجیز جو مشہور کتاب ہے, اور ایک جو نظم الورقات ہے نا وہ کتاب تھی, وہ ہم نے حفظ بھی کی تھی مکمل. وہ سارے شعر ہیں اس کے 201 یا 2 شعر ہیں, وہ سارے ہم نے حفظ بھی کیے تھے تیسرے سال میں, اگرچہ وہ ہم اس کو اس طرح مطلب اتنا سمجھ نہیں سکے تھے. اصل میں میرا فوکس جو ہے نا درس نظامی میں بھی نا شروع سے ہی دوسرے سال سے ہی میں عربی کی طرف زیادہ میلان تھا. عربی مطلب لغت کی طرف, یعنی ادب کی طرف. ہاں ادب کی طرف اس طرح تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار جو ہے نا میرا ذخیرہ الفاظ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے. مجھے ہر سال میں یہ محسوس ہر سال کے شروع میں جو ہے نا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرا ذخیرہ الفاظ پچھلے سال کی نسبت بڑھ گیا ہے. یعنی جو کتابیں ہمارے سامنے آتی تھیں نئے سال کی, وہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ سارے مجھے اب مطلب خود بخود سمجھ میں آ رہے ہیں بغیر ڈکشنری کے. اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ذخیرہ الفاظ باقاعدہ میں محسوس کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا کہ میرے ذخیرہ الفاظ میں کتنا اضافہ ہوا ہے. پہلے دوسرے سال میں یہ ہوا تھا کہ سیاحت الامہ ایک رسالہ تھا اچھا عربی کا, وہ اسلام آباد سے چھپتا تھا, اور مشہور رسالہ تھا, مرکزی جمعیت کی طرف سے چھپتا تھا. تو وہ مجھے کہیں سے مل گیا, وہ پھر پرانا تھا, وہ میں نے پھر اس کا ایک مضمون میں نے 2-3 دن لگا کے نا وہ میں نے پھر وہ اس کو پڑھا. اچھا شیخ معذرت, یہ والے سوال نا میں چاہتا ہوں میں تھوڑا سا نا بعد میں بھی میں نے آپ کو سوال کرنے, اب نا تھوڑا سا درس نظامی کے حوالے سے بات شروع اس میں سے نکل جائیں. ہاں جی, میرے خیال میں یہیں سے ہمیں بات کو مکمل کر لینا چاہیے کہ درس نظامی جو آپ نے پڑھا وہ تو بتا دیا ہے. اب میں پچھلے دنوں آپ کی ایک پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ اب اگر آپ کو یہ اختیار ہو کہ آپ درس نظامی کا کوئی نصاب تیار کریں, اس میں آپ کس انداز سے چیزوں کو کرنا چاہیں گے؟ ہاں, میں اس کے سیگمنٹ بنانا چاہتا ہوں, درس نظامی کے سیگمنٹ بنانا چاہتا ہوں, اس کے کچھ حصے بن جائیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2 یا 3 یا 4 حصے بن جائیں, اور وہ ہر حصے میں کچھ سال ہوں, اور وہ ان 2-3 سالوں میں ایک چیز پہ فوکس رہے. یعنی اگر وہ مطلب علوم اللسان کے سال ہے نا تو علوم اللسان پہ پورا فوکس رہے, اور اگر وہ علوم شریعت کے سال ہیں تو علوم شریعت پہ پورا فوکس رہے. اور پہلے جو ہے نا اگر زبان و بیان پر عبور ہو جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے طلبہ جو علوم شریعت میں جب آئیں گے نا تو پھر اس میں وہ مقالہ جات وہ خود ہی لکھ سکیں گے عربی میں بھی. اور یعنی جب پہلے سے مہارت ہم طالب علم کو ماہر بنا دیں گے لکھنے میں اور پڑھنے میں عربی کی, اور پھر وہ بعد میں جب وہ علوم شریعت میں آئیں گے نا تو پھر وہ جو مقالے لکھنے کا جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہو. بالکل صحیح. اور اس میں نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, مطلب آپ کی جو بات ہے نا اگر میں اس کو مزید کھول سکوں تو وہ اس طرح ہے, ہمارے یہاں نا عموماً جب کہا جاتا ہے نا کہ یار کتابیں مکمل کیوں نہیں ہو رہی, نصاب مکمل کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچوں کی نا استعداد وہ نہیں ہے, ان کو نا لفظی ترجمہ کرنا پڑتا ہے, چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پھر نا وہ چیزیں اس طرح کر کے کرنی نہیں پڑیں گی. یعنی اساتذہ جو ہے نا اس کا مطلب ان کو حل عبارت میں یعنی وہ ترجمے والے مسئلے میرے خیال میں ان چیزوں سے ہم نکل جائیں گے, اور پڑھنے کی سپیڈ شاید ہماری تیز ہو جائے گی. شاید آپ کا ذہن یہی ہے. نہیں, کتابیں بھی ہوں, یعنی ریڈنگ بھی ہو, ریڈنگ بھی ہونی چاہیے, کتابیں بھی ہونی چاہیے, لیکن ایسے کر لیں کہ کتابیں کم رکھیں اور ان کے حصے زیادہ کر لیں. اب مثال کے طور پہ جو النحو الواضح ہے نا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اس میں تھیوری ہوتی ہے اور دوسری مشقیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہی پیریڈ رکھا جاتا ہے عموماً مشقوں کا اور تھیوری کا, لیکن یہ پھر وہ ہوتا نہیں ہے. مطلب وہ مشقیں اگر تھیوری اگر پڑھاتے ہیں مشقیں رہ جاتی ہیں, اگر مشقیں پڑھاتے ہیں اور انہیں حل کرواتے ہیں تو وہ پھر تھیوری رہ جاتی ہے. ان کے 2 پیریڈ بنا لیے جائیں,
ایسی کتابوں کے 2 پیریڈ، البلاغۃ الواضحہ کے بھی 2 پیریڈ ہوں، اور اس میں جو ایک پیریڈ میں البلاغہ پڑھائی جائے، دوسری میں دلیل البلاغہ ہو، وہ مکمل پڑھا دی جائے اور وہ مکمل مشقیں وغیرہ حل کی جائیں. یعنی اس طرح مثال کے طور 2-3 سال اس طرح لگانے چاہیے. ہاں، علوم اللسان کا سارا ٹائم انہیں کو دے دیا جائے. اصل میں نے وہ پوسٹ مختصر کی تھی. علوم اللسان میں اسے مطلب ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے حساب سے ہر کوئی کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے مختصر رکھا تھا. میرے ذہن میں یہ نقشہ ہے کہ جو ہے نا اگر آپ 4 زبانیں پڑھانا چاہتے ہیں، یعنی اردو، عربی، انگریزی اور فارسی، تو ایک کتاب ریڈنگ کی ہو اور ایک کتاب قواعد کی ہو. اردو کی ایک کتاب ریڈنگ کی ہو، ایک کتاب قواعد کی ہو عربی کی، ایک کتاب ریڈنگ کی فارسی کی اور قواعد کی، اور انگریزی کی قواعد اور یہ ہمارے ہو جائیں گے 8 پیریڈ. بالکل صحیح. اور اگر آپ 10 یا 12 پیریڈ پڑھاتے ہیں نا، تو باقی 4 پیریڈ میں آپ ان کی عملی مشق کروا لیں گے زبانوں کی. اچھا شیخ، اس حوالے سے نا ویسے ایک اور بھی بات ہے، اگر 3 سال میں یہ ہو جائے نا، تو 3 سال میں آپ کتابیں بھی کور کر سکتے ہیں. یعنی تیسرے سال میں آپ بلاغت رکھ لیں اور مشکل کتابیں رکھ لیں ساری. یعنی 3 سال ہیں، اگر 12 پیریڈ ہیں تو کم از کم 36 کتابیں آرام سے پڑھی جا سکتی ہیں. ایسے ہی علوم شریعت میں آپ 36 کتابیں 3 سال میں پڑھا سکتے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں، کچھ اصول فقہ کی 4 کتاب، مطلب ہر فن کی کم از کم 4 کتابیں ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ پڑھا دی جائیں. مطلب وہ 36 میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. آپ نے مطلب آپ نے یہ جو سوچ پیش کی ہے، اس میں نا میں عملی حوالے سے میں ایک آپ کے ساتھ چیز شیئر کرتا ہوں. ہمارے نا بعض ادارے نا ان کو شروع کیا گیا کہ اس میں نا صرف تجوید پڑھائی جاتی ہے. یعنی پہلے درس نظامی بھی تھا اور ساتھ تجوید بھی پڑھائی جاتی تھی یا ساتھ قراتیں بھی پڑھائی جاتی تھی. تو یہ ذہن میں آیا کہ یار نا ہم صرف ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس میں صرف تجوید پڑھائی جائے اور قرات پڑھائی جائے. تو ہم لیکن نا عملی طور پہ نا اس طرح کے ادارے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. مطلب میں باقاعدہ ایسے اداروں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے، یعنی 2 طرح کے ادارے ہمارے سامنے آئے، پھر ان کی کھپت کم ہے نا. یعنی وہ مطلب جو طالب علم وہاں سے فاضل ہوتے ہیں وہ پھر کھپتے نہیں ہیں. ہاں جی. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے اگر اس طرح کا نظام بنایا جائے نا کہ شروع میں مطلب 2-3 سال جو ہے نا وہ لسانیات اور ان چیزوں پہ اگر توجہ دی جائے تو تجوید بھی شامل کر لی جائے. ہاں جی. مطلب بیچ میں ایڈجسٹ کر لی. یعنی آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یعنی کچھ نہ کچھ دیگر چیزیں بھی کی جائیں، لیکن فوکس جو ہے نا وہ، یعنی آپ یہ سمجھے کہ درس نظامی کے اگر 8 سال ہے نا، تو اگر آپ اس کو 3 سال میں یا 2 سال میں یا 4 سال میں کرتے ہیں تو ہر مرحلے میں نا ایک ترجیح آپ کی ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. کہ بھئی پہلے مرحلے میں آپ نے گویا کہ ان کو یہ جو لسانیات ہے یا یعنی جو چیزیں لسانیات میں آتی ہیں، اب لسانیات میں اشتقاق بھی ہے، اس میں نحو، صرف، بلاغت بھی آ جاتی ہے ساری، تجوید کے بھی کچھ حصے آ جاتے ہیں، اور بلکہ تجوید مطلب وہ لسانیات میں آ سکتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں مطلب جو مناسبت رکھتے ہیں نا جو مضامین، وہ ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں آپس میں، لیکن وہ اس کا پھر یہ ہے کہ جو آپ کا جو فوکس ہے جس مضمون پہ، وہ پھر اس کے حساب سے آپ اس کلیے کا نام رکھ لیں. بالکل. اچھا شیخ، یہ درس نظام سے پڑھ میں نے چونکہ آپ کے لیے خاص سوالات بھی رکھے ہوئے تھے. جی. اب میں وہ والے سوالات بھی میں چاہتا ہوں میں آپ سے کروں. اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. اچھا، آپ اپنے اساتذہ جو آپ کے ظاہر درس نظامی میں مطلب آپ نے 6-7 سال اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں درجنوں اساتذہ کرام سے آپ نے قصب فیض کیا ہوگا. تو اگر کوئی چند اساتذہ، 1-2 اساتذہ جن کا آپ بالخصوص تذکرہ کرنا چاہیں، جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں یا جن سے آپ نے بڑا فائدہ اٹھایا ہو، یا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان کا تذکرہ خیر کر لیں. جی، ہمارے جو اساتذہ تھے نا پہلے مدرسے میں، ان میں وہ ایک فاروق اصغر سالم صاحب تھے. مولانا فاروق اصغر سالم مرحوم ہو چکے ہیں رحمہ اللہ. اور اچھا، ان سے ہم باقاعدہ تو نہیں پڑھے. القراءۃ الرشیدہ ایک کتاب جو ہے نا وہ ریڈنگ کی کتاب تھی، وہ نصاب میں شامل تھی. ایک القراءۃ الراشدہ ہے، وہ جو مولانا علی ندوی نے لکھی ہے. اور ایک القراءۃ الرشیدہ ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہ مصری کتاب ہے. 4 حصے ہیں اس کے. وہ مصر کے نصابوں میں ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھی کتاب ہے. صحیح. وہ جو ہے نا وہ کتاب ہمارے نصاب میں شامل تھی، اور وہ ہم نے پڑھی تو کسی اور سے تھی. وہ عمران عریف صاحب تھے، مولانا عمران عریف تھے، اور دوسرے استاد ہمارے رضا اللہ روز صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور وہ بعد میں پھر وہاں سے میرا خیال وہ پڑھانا چھوڑ گئے تھے. اور ایک مولانا مالک بھنڈر صاحب تھے، اور مولانا قاری منظور صاحب تھے. ان سے ہم نے علم النحو پڑھا تھا شروع میں، اور بہت محنت سے انہوں نے پڑھایا تھا. اور مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب تھے.
اچھا وہ ابو اشرف پڑھاتے تھے شروع میں، اور ان سے ہم نے گلستان بھی تھوڑی سی پڑھی تھی سعدی کی۔ اچھا 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 جب فاروق صاحب نے ہمارا امتحان لیا تھا القراءۃ الرشیدہ کا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پڑھیں۔ میں نے وہ پہلا جو ہے نا چیپٹر، دوسرا چیپٹر جو ہے نا، دوسرا یا تیسرا چیپٹر کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، اور وہ جیسے ہمیں ترجمہ سکھایا گیا تھا کہ مطلب ذہب خالد الی المسجد، گیا خالد طرف مسجد کے، تو میں نے ایسے ترجمہ کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ آپ کیسا ترجمہ کر رہے ہیں؟ وہ مصنف تھے اور مترجم بھی تھے، اور وہ ان چیزوں کا درک رکھتے تھے۔ اچھا اچھا، تو وہ کہتے ہیں سیدھا سیدھا کہے نا خالد مسجد گیا، تو آپ یہ کیسا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ایک دم انہوں نے مجھے وہ بات وہیں سکھا دی۔ اچھا، وہ والی جو باتیں آپ کہتے ہیں نا کہ وہ الفاظ کی قید سے آزاد ہو جائے، مجھے لگتا ہے اس کی سب سے پہلی بنیاد پھر فاروق اصغر صارم صاحب نے تو نہیں کہیں رکھی؟ وہ انہوں نے، میں کیا اچھا ہے ایسے بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر میں نے ویسے مطلب جیسے انہوں نے بتایا تھا، میں نے پورے سبق چیپٹر کا ویسے ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ سیدھا سیدھا پورا جملے کا آپ ترجمہ کریں، بامحاورہ ترجمہ اسے کہتے ہیں، یہ کریں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، میں نے ویسے سنا دیا، تو وہ دماغ میں ایک ذرا روشنی سی ہوئی کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، یہ ہے ترجمہ، اصل میں ایسے کرنا چاہیے، اور وہ بہت اچھا لگا کہ یہ تو بات سیدھی بالکل مطلب ہو گئی۔ جی جی، تو وہ پھر یعنی وہ ایک بنیاد تھی وہ جو انہوں نے ہمیں فراہم کر دی، وہ بھی ایک جملے میں۔ یہ استادوں کا کام ہوتا تھا، تو بڑے استادوں کا کام ہوتا تھا۔ اچھا، آپ اگر کسی اور استاد کا ذکر کرنا چاہتے ہو ٹھیک، ورنہ میں یہیں سے نہ چاہتا ہوں ایک اگلے ہاں، اور استاد کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو عبد المنان نوروزی صاحب، ان سے ہم نے پڑھا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ سب کے استاد ہیں، شیخ المشائخ ہیں۔ اور ویسے تو قصب فیض یعنی استفادہ تو ان سے کسی نے کسی طرح سے کیا ہی ہوگا نا؟ جی جی بالکل، ہاں بالکل۔ اور ایک امتحان انہیں دیا تھا ایک کتاب کا، اور عبد الرزاق صاحب تھے، ایک حکیم عبد الرزاق صاحب تھے۔ اچھا، یہ وہاں جو مطلب بنیادی اساتذہ تھے۔ اور اس کے بعد دوسرے مدرسے میں مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ، یہ جو مترجم ہیں قرآن مجید کے اور مفسر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آج کل وہ بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہیں۔ اور مولانا اچھا، بلکہ میں ناظرین یہ میں بتا، وہ جو شروع میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قمر صاحب نے قلم توڑ ترجمہ کر دیا، تو وہ یہی ان کے بزرگ ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی یہ ان کی بہت سند ہے، اور حوصلہ افزائی تھی۔ ہاں جی، ان کی وسعت ظرفی بھی ہے اور عزت افزائی بھی تھی ان کی طرف سے، اور یہ بہت یعنی کسی استاد کی طرف سے ایسا کمپلیمنٹ ملنا، یہ بہت اللہ آپ کو مزید برکت دے جی، واقعتاً یہ حوصلہ افزا بات ہوتی ہے۔ اور یہ آج سے مطلب اس وقت ہے کہ جب جو آپ کو شاید میرے حال میں بھٹوی صاحب یعنی آپ کے اساتذہ تو جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی، لیکن عام لوگوں کو شاید نہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ صاحب نے اصل میں کسی مجلس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو لڑکا نا یہ بہت کچھ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے، اور الحمدللہ وہ چیزیں انہوں نے ایک دعا دی تھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعا مجھے الحمدللہ اس کے مطلب اثرات تھے۔ اچھا شیخ، اس سے اب مزید اگر کوئی استاد محترم آپ ان کا تذکرہ؟ ہاں، اور مولانا خالد بن بشیر مرجالوی مشہور استاد ہیں، اور مولانا عبد الرحمن عابد، اور مولانا حافظ ابو سیف صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ اس کے علاوہ قابل ذکر استاد مولانا عبد الرؤف عابد صاحب بھی ہمارے استاد ہیں، عبد اللطیف صاحب، ان سے بھی ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ اچھا، وہ جو بہاولپور اب چلے، ہاں، وہ کراچی فاضل تھے نا، جی جی جی، ان سے بھی کچھ پڑھا تھا ہم نے۔ اور جو مبشر لاہوری صاحب ہیں نا، اچھا، ان سے بھی ہم نے تفسیر ایک پڑھی تھی تھوڑی سی۔ اچھا، اور یہاں پڑھاتے ہیں اس کا؟ جی جی، کتاب التوحید بھی انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی۔ اور ایک ابو عاصم صاحب ہیں، سب کا نام لینا چاہیے، اور مولانا جو دنیا سے چلے گئے سید طیب صاحب ہیں، ان سے ہم نے تھوڑی سی ایک کتاب پڑھی تھی الوجیز کی۔ اور جو عبد المنان شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبد المنان نوپوری صاحب جو رحمہ اللہ ہیں، ان کے بیٹے فرزند ہیں عبد الرحمن ثانی صاحب، ان سے ہم نے تدریب الرابی بھی پڑھی تھی، اور کچھ اور کتابیں بھی پڑھی تھیں، منطق بھی پڑھی تھی۔ تو وہ بہت متفنن عالم ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اچھا جی۔ اچھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ مطلب آپ کس سن میں آپ کی فراغت ہوئی ہے؟ 2002 میں۔ اچھا، 2002 میں آپ کی فراغت ہوئی ہے، اور 1997 سے، یہ 96 سے شروع ہوا تھا یہ سارا سلسلہ۔ صحیح۔
اچھا شیخ، میں اس سے اگلا میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم اگلے مرحلے میں، کیونکہ باتیں تو ویسے ہم کسی بھی ایک پورے کا پورا ہمارا پروگرام جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چلے ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں. تو فاروق اصغر صاحب کا آپ نے ذکر کیا نا، تو وہیں پہ وہ جیسے انہوں نے وذهب خالد الى المسجد والی بات اور انہوں نے تو مطلب یہ جملہ میں نے مثال کے طور پہ بتایا، ویسے وہ جملہ کوئی اور ہو سکتا ہے کوئی اور. اچھا، یعنی اس طرح کی کوئی چیز ہے یا کون سا واقعہ ہے جو آپ کے تصنیف و تالیف اور ترجمے کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بنا؟ یعنی آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار اس طرف بھی آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے جو ہمارے استاد ہیں نا مولانا خالد بشیر صاحب، جی مرجالوی صاحب، یہ جو ہے نا یہ تھوڑی اس طرف رغبت ان کی تھوڑا نا توجہ دلاتے تھے. یعنی یہ جب ترجمہ کرتے تھے، مدارس میں یہی ہوتا ہے نا کہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ کر دیتے ہیں. یہ جب ترجمہ کرتے تھے نا تو یہ کوشش کرتے تھے کہ با محاورہ بھی ساتھ ساتھ کریں. یعنی پہلے لفظی کر دیتے ہوں گے، پھر با محاورہ ترجمہ بھی کر دیں. اور پھر انہوں نے ایک بار یہ ہوا تھا، ایک پمفلٹ کے لائے کلاس میں کہ جی یہ عربی میں پمفلٹ ہے، 4 اس کے پیج تھے، یہ کون ترجمہ کرے گا. بہرحال میں نے وہ نہیں کیا تھا، مجھے جھجک محسوس ہوئی، لیکن کسی اور لیکن ذہن میں بات آئی. ہاں بالکل کہ یار یہ بھی کرنا چاہیے. ہاں بالکل، اور یہ ترجمہ سمجھ میں آنا چاہیے، اس میں ابلاغ ہونا چاہیے. وہ ایک اور لڑکے نے کہا جی میں کرتا ہوں، اس نے وہ پھر وہ لفظی کر دیا. پھر وہ استاد صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے. جب اچھا، یہ آپ کی کون سی کلاس تھی جب یہ 5ویں یا 4تھی کلاس تھی؟ تو 4تھا سال تھا وہ. پھر انہوں نے مجھے دیا کہ یہ تم ٹھیک کرو اسے، مجھے وہ ترجمہ دے دیا کہ تم اسے ٹھیک کرو. میں نے وہ پھر سارا ٹھیک کیا، وہ اس نے لفظی کر دیا تھا، میں نے اسے با محاورہ کیا. تو وہ وہاں سے مجھے تھوڑا اندازہ ہوا کہ آپ کا اگر سمجھا جائے کہ پہلا جو آپ کا علمی کام ہے یا ترجمے کا جو آپ نے کام کیا نا، وہ اصل میں ایک تصحیح تھی یا نظر ثانی تھی جو آپ نے کسی کے کام کی. ہاں، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ البلاغات الواضحہ میں کچھ ہی باتیں، وہ میں ایک بار میں ترجمہ کر کے وہ کلاس میں لایا. تو وہ ایک ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ایم اے میرا خیال کر کے آئے تھے، اسلامیات کر کے آئے ہوئے تھے، وہ بڑے تھے تھوڑے. تو وہ کہتے یہ ترجمہ یہ کسی خلاصے سے لیا گیا ہے. اچھا ہاں، یہ کسی خلاصے کا ترجمہ ہے، یہ آپ نے خود نہیں کیا. میں کہی آج میں ہوں نہیں کیتا ہے، مطلب میں کر کے لے آیا ہوں. نہیں میں نہیں مان سکتا یہ ترجمہ. وہ ایک 2-3 پیرے تھے، تو ان کا وہ ترجمہ میں نے کیا ہوا تھا. بہرحال اس سے مجھے پھر مطلب محسوس ہوا کہ اچھا یار مجھے یہ کام کرنا، مطلب یہ بھی ایک کام. اچھا، یہ 2 چیزیں ہوں گی. اب اس سے آگے مزید یعنی باقاعدہ جو آپ نے پہلا کوئی اپنا علمی کام کیا ہو، وہ ترجمہ تھا یا تصنیف تھا یا تالیف تھی، جو بلکہ میں اگر اس کو اس طرح کر لوں تھوڑا سا ہم آگے بڑھ جائیں کہ آپ کا جو پہلا علمی کام جو منظر عام پہ آیا وہ کون سا تھا؟ یہاں جب میں دارالاسلام آیا ہوں 2005 میں، تو دارالاسلام جب 2005 میں آیا ہوں تو یہاں پھر اصل میں یہ شروع میں تھوڑی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ، انٹرنشپ اسے کہہ لیں، ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھتے ہیں ہم، اور اس کے پروف ریڈنگ کے چیزیں سیکھتے ہیں. اور مطلب سیکھنے والے تو سکھانے والے بہت سکھاتے ہیں. آپ کو اگر سیکھنا ہی مطلب اگر پروف ریڈنگ تک رہنا چاہے تو وہ وہاں تک رہ سکتا ہے، ایڈیٹنگ تک کوئی رہنا چاہے وہ وہاں تک رہ سکتا ہے. کوئی اس سے آگے بڑھنا چاہے تو پھر بتانے والے پھر اس سے آگے بھی بتاتے تھے. کوئی سیکھنے والا ہونا چاہیے، تصنیف بھی بتاتے، تصنیف کے اسرار و رموز بھی بتاتے تھے. تو یہاں جو ہے نا وہ پھر اٹلس فتوحات اسلامیہ کتاب چھپی ہے دارالاسلام کی، اس کا ترجمہ ہو رہا تھا. تو وہ فرانی صاحب ترجمہ کر رہے تھے. فرانی صاحب عربی سے ترجمہ، ہاں محسن فرانی صاحب. تو وہ ترجمہ انہوں نے کر لیا تھا، لیکن میں نے جب وہ ترجمہ فائل میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ اس میں کچھ یعنی مزید بہتری ہو سکتی ہے. ہاں بہتری ہو سکتی ہے، کچھ ملاحظات تو میرے سامنے آئے. تو میں نے پھر وہ فرانی صاحب سے ہی رجوع کیا کہ یہ ملاحظات ہیں. انہوں نے کہا آپ پورا پڑھ دیں. تو انہوں نے کہا جی آپ سارا ترجمہ نہیں کیا تھا، آدھی کتاب کا. اچھا پہلا جو نصف حصہ تھا. تو اس کے بعد پھر وہ آدھا ترجمہ انہوں نے مجھے دے دیا کہ اب باقی پھر آپ ہی کر لیں. وہ ادارے سے پوچھ کے نا تو انہوں نے مجھے دے دیا. پھر وہ آدھا میں نے کیا، دوسرا حصہ پہلا وہ پھر پورا پڑھا بھی اسے، اور اس کی پوری نظر ثانی بھی ہو گئی، اور وہ میرا پہلا کام تھا. اچھا، یعنی یہ اطلس الفتوحات الاسلامیہ کا سب سے پہلے تھا. یہ کس سن کی بات ہے بلا؟
یہ 2006 کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو آپ کا یعنی جس کی وجہ سے میں بھی میرے خیال میں میرے جیسے بہت سارے لوگ جن کی وجہ سے حافظ قمر حسن نام انہوں نے پہلی دفعہ وہ 2007 میں تھا, وہ لطف اٹھائیے کی وجہ سے تھا. تو یہ وہ آپ کا دوسرا کام تھا یا اس سے پہلے بھی یعنی کوئی چیزیں؟ وہ میرا دوسرا کام تھا, دوسرا باقاعدہ کام تھا, اور اس سے پہلے یہی ایک کتاب. اچھا آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیسے مطلب استمتع بحیاتک اور یہ جو اس کے جو مصنف ہیں ان کا بھی ایک مطلب پہلی تو بات ہے کہ وہ جدید عربی تھی, یعنی وہ والی روایتی عربی نہیں تھی جو آپ مدرسے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو ایک جدید ہے جس کو ہم بعض دفعہ نا اخباری یعنی عربی صحافتی زبان, یعنی صحافتی زبان بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو آپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کا مطلب آپ نے کوئی نہ کوئی چیزیں اس وقت کر دی ہوئی تھی کہ یہ جی کتاب میرے پاس آنی چاہیے. اٹلس فتوحات اسلامیہ کی زبان بھی جو وہ ماڈرن تھی ساری. ہاں وہ اس لیے یہ ہوا تھا. استمتع بحیاتک کا ترجمہ یہ مجاہد صاحب کو پسند تھی کتاب, بلکہ وہ بندہ جو مصنف ہیں وہ بھی ایک زمانے میں انہیں بہت پسند تھے, اور ان کی تقریباً بیشتر کتابیں انہوں نے ترجمہ کروا دی ہیں, اور ان میں بیشتر میں نے ہی کی تھیں. اچھا جی. اور رفیع صاحب کی چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں. وہ غالباً ان کی ایک اور کتاب کیفیٹیریا شاید, ہاں وہ اصل میں ان کے خطبات ہیں. جی خطبات, وہ بھی شاید آپ نے کی ہوئی ہے. ہاں وہ بھی میں نے کی ہے. اور بھی کئی کتابیں ان کے خطبہ, اصل میں وہ جو خطبہ دیتے ہیں نا وہ پھر ریکارڈ ہو جاتا ہے, پھر وہ تحریری شکل میں آتا ہے. تو وہ مختلف خطبات ملا کے نا ایک موضوع کے پورے کتاب بنا دیتے ہیں. لیکن جو ان کی استمتع بحیاتک کا یہ باقاعدہ ان کی تحریر ہے, لکھی ہوئی ہے, خود ہی لکھی ہوئی ہے. تو یہ آئی تھی کتاب, ایک مجاہد صاحب نے کہا یہاں لاہور میں آئی, اور اس کا ترجمہ ہوا تھا تھوڑا سا پہلے 1-2 صفحوں کا. اچھا یعنی پہلے کسی نے کیا ہوا؟ ہاں 2-3 صفحوں کا ترجمہ تھا. وہ ایک فائل کی شکل میں آیا, تو مجھے وہ ادارے نے کہا کہ آپ اسے دیکھیں. میں نے اسے دیکھا, میں کہا یہ ترجمہ اس طرح, اس میں یہ ملاحظات ہیں اور یہ بہتر ہونا چاہیے اس سے. میں نے پھر وہ انہوں نے کہا آپ کر کے دکھا دیں بہتر, میں نے کر کے دکھا دیا. اچھا ہاں یعنی وہی ترجمہ آپ نے باقاعدہ؟ ہاں میں نے دوبارہ کر کے دکھا دیا. تو وہ پھر مجاہد صاحب نے جو ہے نا جو ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے پسند فرمایا, اور انہوں نے کہا جی پورا ترجمہ اس سے کروائیں. اچھا یہ جو کتاب ہے زندگی سے لطف اٹھائیے, اچھا مجھے مطلب تھوڑا بہت میں بھی چیزیں کرتا رہتا ہوں, اور آپ جیسے جو اہل علم ہے اور مصنفین مترجمین, مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض دفعہ نا آپ پوری کتاب کا ترجمہ کر جاتے ہیں, لیکن اس کا نام کا انتخاب جو ہے نا وہ مجھے بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب کے ترجمے سے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اب اس میں بھی آپ کیا مصنف کا رکھا ہوا نام بعینی ہی اس کو ترجمہ کر دیں, یا آپ تو اس میں آپ نے اس کے اور بھی نام سوچے ہوں گے, یا یہ نام فائنل جو زندگی سے لطف اٹھائیے تو یہ نام جو ہے نا فائنل ایسے کرتے ہیں کہ وہ مختلف جتنے بھی اسکالر ہوتے ہیں ان سب سے لیتے ہیں. اچھا کہ آپ اپنے نام جو ہے نا وہ تجویز کرتے ہیں 3-4 نام. تو اس جیسا یا اس سے ملتا جلتا نام میں نے تجویز کیا تھا. میں نے لطف کا لفظ میں نے نہیں رکھا تھا, کوئی اور لفظ تھا. تو میرا خیال ہے فائدہ اٹھائیں یا اس طرح کا. تو پھر کسی نے لطف بھی رکھا تھا, یا شاید میں نے ہی دوسرے نام میں ریکمینڈ کیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, لیکن کئی نام تھے, ان میں سے پھر مجاہد صاحب نے یہ پسند کیا تھا. لیکن اس کا لیکن بہرحال وہ چل گیا نام. اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کتنی کتابیں تصنیف یا ترجمہ کر چکے ہوئے ہیں, اور ان میں سے یعنی کچھ ایسی کتابیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں جن کا ایک تذکرہ خیر ہو جائے تاکہ لوگ ٹائٹل ان کے دیکھ کے اگر ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, ذرا مختصر اس کا تذکرہ کر دیجیے گا. ابھی فی الحال جو میرا کام چل رہا ہے نا وہ نمبر شمار کے لحاظ سے 39 نمبر کتاب پہ میرا کام چل رہا ہے. اچھا جی الحمدللہ, بس یہ سارا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری ترجمہ ہی ہیں یا اس میں جو ہے نا 3 میں شریک مترجم ہوں. اچھا. اور 4 کتابیں وہ کتابچے ہیں وہ تصنیف ہیں, اور باقی جو سارے تراجم ہیں. اچھا ان میں سے چند کتابوں کے ذرا ٹائٹل. ہاں ان میں پہلا تو وہی جو جس سے مطلب مجھے پہچانا گیا, پہچان ساری وہ بنی, زندگی سے لطف اٹھائی گئی. یہ کتاب جو ہے نا یہ انڈیا میں بھی متعدد بار چھپی ہے, اور یہ دیوناگری رسم الخط جو ہے نا جو ہندی کا ہے اس میں بھی چھپ چکی ہے. یعنی جو ہندی رسم الخط ہے نا اس میں بھی یہ چھپ چکی ہے, اردو میں بھی چھپی ہے اور ہندی رسم الخط میں بھی چھپی ہے. یہ تھوڑی سی مطلب کتاب وہ اردو میں ہی ہے, لیکن وہ رسم الخط انہوں نے یعنی مطلب جو انڈینز ہیں جو ہندو ہیں مطلب جو ہندی لوگ یعنی وہ اردو کو کیسے پڑھتے ہیں
اس رسم الخط میں تاکہ انہیں اردو سمجھ آ جائے. یہ والی بات ہے. رسم الخط ایک ہے نا ہمارا جو فارسی رسم الخط جسے نستعلیق ہم کہتے ہیں, جس میں ہم اردو لکھتے ہیں. اچھا اچھا. اب وہ جس میں ہندی لکھتے ہیں نا, وہ اردو میں بھی اسی مطلب اسی رسم الخط میں اردو کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسے دیوناگری کہتے ہیں. دیوناگری میں بھی چھپ گئی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ عالم آخرت جو ہے وہ ایک معروف کتاب تھی. وہ شیخ جو ہیں ہمارے عریفی صاحب انہی کی ہے. اور یہ جو ہے نا خوبصورتی سے چھپی تھی کتاب, اور اس پہ جو ہے نا کالم بھی لکھا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے. اچھا جی. اور غالباً یہ شاید دنیا نیوز میں وہ لکھتے تھے. ہاں, اپنی پسندیدہ کتابوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جو میں کتابیں پڑھتا ہوں یا جو میری پسندیدہ ہیں ابھی فی الحال, تو اس میں انہوں نے پہلی کتاب میرے خیال دوسرے نمبر پہ اس کا ذکر کیا تھا, اور وہ کالم بڑا مطلب تفصیلی کالم تھا, اس میں پوری فہرست بھی دے دی تھی. اور اس کے علاوہ عریفی صاحب کی اور بھی متعدد کتابیں ہیں, تقریباً 5-7 کتابیں ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. یہ جو انہیں عالم الاخرہ جو آپ نے ذکر العالم الاخیر. اچھا اچھا. نہیں, ایک ان کی کتاب غالباً یہ بھی ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی, وہ کوئی اور کتاب ہے. وہ اشراط الساعہ ہے. اچھا اچھا. وہ بھی آپ نے کی ہے؟ نہیں, وہ کسی اور نے کی ہے. وہ اشراط الساعہ ہے, یعنی کہ وہ قیامت سے پہلے جو کیا کچھ احوال ہوں گے اور قیامت کے احوال اور اس کے بعد کیا ہوگا, وہ العالم الاخیر میں. بالکل صحیح صحیح. مزید آپ اپنی کوئی کتاب. اور اس کے علاوہ جو ہے انہی کی کتابیں ہیں. ایک وہ یونیورسٹی کینٹین میں اس کا ترجمہ چھپا ہے, اور ایک وہ کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں, اس میں انہوں نے یہ کنسیپٹ پیش کیا کہ جو ہم دائی حضرات ہیں یہ اللہ کے ملازم ہیں, تو یہ جو ہے نا یہ اللہ کی ملازمت ہے, اور یہ جو کرنی چاہیے. اگر آپ کو ملازمت کی ضرورت ہے تو یہ ملازمت کریں. یہ کنسیپٹ پیش کیا ہے. اور یہ جو یونیورسٹی کینٹین میں یہ پردے کے موضوع پہ ہے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے ہاسپٹل کے موضوع پہ لکھی ہے, وہ بھی اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہسپتال میں کیا کرنا چاہیے. ہسپتال میں جب آپ جاتے ہیں اور مریض کو کیسے وہ وضو کیسے کرے, یا مطلب تیمم کیسے کرے, نماز کیسے پڑھے, اور اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی یا اسے وہ مطلب وہ کہتے ہیں. یہ بڑا زبردست موضوعات, مطلب مسائل اگرچہ علماء نے پہلے بھی ذکر کیے ہوئے ہوتے ہیں مختلف انداز سے, لیکن جب آپ اس طرح موضوعات کو نا, مجھے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب ملے ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کے حیوانات کے جو ڈاکٹر ہیں. اچھا. انہوں نے نا مجھے باقاعدہ یہ بات کی. مجھے کہتا ہے یار نا آپ علماء کرام کو اگر آپ گزارش کریں, یار اگر اس طرف آپ کی توجہ ہو نا, آپ باقاعدہ نا اس طرح کر کے لکھیں کہ جو ایک ڈاکٹر ہے اس کو کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے دینی رہنمائی کیا ہے. انہوں نے یعنی سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں, ہر شعبے کے لحاظ سے چیزیں نا, تو یہ ماشاءاللہ مثلا سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, صبر کیسے کرنا ہے, صبر پر واقعات سلف کے لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ہے, مطلب یہ موضوع بھی چھیڑا ہوا ہے. ہاسپٹل کا پورا ماحول ڈسکس کیا ہے. اس میں ڈاکٹر بھی ہیں, مریض بھی ہیں, نرسنگ بھی آ جاتی ہے اس میں, اور تیمارداری بھی آ جاتی ہے. جو مریض کے تیماردار ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, نرسنگ بھی آ جاتی ہے. ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں. اچھا, یہ ساری کی ساری کتابیں آپ کی دارالسلام کی طرف سے چھپ چکی ہیں. اس میں یعنی بطور ریسرچر جو آپ نے کام کیا ہے وہ اس میں, اور ان سب پہ میرے خیال میں آپ کا نام بھی لکھا ہی ہوگا شاید. جی لکھا ہوا ہے نام. بالکل صحیح. تو یہ اچھا, یہاں سے ایک اور سوال, اندرونی ٹائٹل میں نام لکھتے ہیں, اندرونی ٹائٹل میں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال آ گیا کہ مطلب آپ کی اب تک جتنی کتابیں چھپی ہیں شاید وہ زیادہ تو دارالسلام سے ہی چھپی ہوں گی, تو دیگر ناشرین نے بھی آپ کی کتابیں ان کی طرف سے بھی کچھ آئی ہیں. یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ چلے آپ کو اپنی کتابیں اس طرح انداز سے بھی ذہن میں آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ جی دارالسلام یہ فلانا ادارہ فلانا ادارہ. میں چاہتا ہوں یہ بھی چلو تھوڑا سا زیادہ تر دارالسلام کی طرف سے ہیں. یہ جو اٹلس اب آ رہے ہیں نا, اٹلس حج و عمرہ آیا ہے, اٹلس تاریخ انبیاء و رسول آیا ہے, اور اس طرح اٹلس ادیان آئے گا, وہ مطلب تباد کے مراحل میں ہے. اور اٹلس ابو بکر, اٹلس عمر, اٹلس عثمان, اٹلس علی. تو اس میں ابو بکر اور عمر یہ دونوں میں نے کیے ہیں. اچھا. عثمان کا بھی کچھ حصہ میں نے کیا تھا. اور یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ دارالسلام کی طرف سے ہی ہیں. اٹلس حج و عمرہ اور انبیاء و رسول چھپ گیا ہے. ادیان چھپنے والا ہے. ادیان بہت بڑا اٹلس ہے. اس میں جو مواد تھا, جو تھیوری تھی نا, وہ تقریباً 500 صفحے کی تھی. اور باقی وہ نقشے اور تصاویر اور سارے مذاہب کے بارے میں, جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں نا, ان کے بارے میں تصویری وضاحتیں ساری وہ. اچھا, تو یہ جو اطلس الادیان یہ بھی آپ نے مطلب ترجمہ کیا؟ ہاں, اطلس تاریخ الانبیاء والرسل. اس میں انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں اور رسول جتنے بھی گزرے ہیں, ان کی جو ان میں جو قابل ذکر ہیں, جو زیادہ مشہور و معروف ہیں, ان کا ذکر ہے سب کا. اور ان کی کتابوں کا اگر وہ موجود ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اور
اچھا شیخ، یہ شخصیات کے حوالے سے میں اسی طرح ایک کتاب اشراط الساعہ تھی یوسف الوابل کی، وہ مطلب اس پر کام مکمل ہو گیا تھا، وہ چھپنے کے قریب تھی لیکن بہرحال وہ کسی وجہ سے نہیں، کسی وجہ سے وہ نہیں چھپی تھی۔ اچھا، اب وہ آپ کا وہ کام چھپا ہی نہیں ہے یا مطلب دارالاسلام سے نہیں چھپا؟ اب وہ نہیں چھپا دارالاسلام، وہ مکمل ڈمی تک کی کتاب تیار شدہ تھی لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں کیوں نہیں چھپ سکی بعد میں۔ اچھا، میں شخصیات کے حوالے سے میرے ذہن میں اسی طرح جو ہے نا جو فہد حارث صاحب ہیں، ان کا ادارہ ہے حارث پبلیکیشنز، اچھا، اس کی طرف سے میری کتاب جو ہے نا وہ حجاج بن یوسف پر آئی ہے، اور اس کے بعد ایک اور کتاب الدولۃ الامویہ المفترى علیہا، اس کا ترجمہ کر کے میں دے چکا ہوں، وہ بھی مطلب تیاری کے مراحل میں ہے، اور وہ بھی اچھی کتاب ہے، بہت تاریخ پر یعنی بہت اچھے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، بہت ماہرانہ طریقے پر لکھی گئی ہے، زبردست۔ اور اسی طرح ایک دو اور کتابیں ہیں۔ اچھا، یہ جتنی آپ نے کی ہیں یہ عربی سے اردو میں آپ نے کی ہیں؟ جی، تو چلیں یہیں سے میں سوال حسان عارف صاحب کا جو ادارہ ہے ان کی طرف سے جو حمید الدین، مولانا حمید الدین فراہی ہمارے معروف جو ہے نا وہ آپ نے ٹائٹل ان کا کیا، معروف عالم دین تھے اور معروف عربی دان تھے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پتہ نہیں ان کا ذکر ہمارے عربی دانوں میں کیوں نہیں ہوا، یعنی جو عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے مولانا عبدالعزیز میمنی کا ذکر کیا جاتا ہے، میمن کا یا میمنی، اور ایک اور ہیں مولانا محمد صورتی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ عربی میں ویسے ان کی جو کتابیں وہ عبد الحمید الفراہی کے نام سے، جی عبد الحمید، عربی میں جو نام ہے وہ عبد الحمید لکھتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ہے کہ یہ کیوں لکھتے تھے، عربی میں عبد الحمید لکھتے تھے اور اردو میں حمید الدین ان کا نام۔ اچھا، میرا ویسے ان کی شاعری کا دیوان تھا، شاعری پر مطلب انہوں نے کچھ دیوان تو نہیں، مطلب ایک مجموعہ ہے 16-17 انہوں نے قصیدے کہے تھے، وہ ان کا ترجمہ ہے یہ سارا مکمل، اور اس کے شروع میں جو تحقیقی مقدمے ہیں ان کا بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے ویسے سب سے پہلے فراہی صاحب کا جو یہ والا تعارف ہے نا، مجھے یہ شیخ عبد الرحمن معلمی صاحب جو ہے نا ان کی وہ کتاب سے ہوا، انہوں نے سورۃ الفیل کی ان کی کوئی تفسیر ہے، اس کے اوپر انہوں نے استدراک کیا ہے، خیر مطلب ان کو وہ ایک اپنا نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ کوئی بڑے عالم دین ہے، کیونکہ عبد الرحمن معلمی جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، اور انہوں نے ایسے کسی کو نہیں پکڑ لینا، انہوں نے علامہ محقق اور اس طرح وہ ان کا جو اسلوب تھا، تو پھر مجھے سمجھ میں آئی اصل میں ہمارے برے صغیر میں ان کی ایک شہرت تھوڑی سی اور طرح کی ہے کہ ہمارے اصل میں یہ ہے نا کچھ مطلب جو عرب ہیں یہ آدمی کو ایک مجموعی لحاظ سے ایک عالم کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اس کی مطلب چیزوں کو علمی بازیافت کے طور پر، علمی سرمایہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پھر وہ فرقہ وارانہ، آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ان کو بھی اگر کوئی تفردات اور شذوذ وغیرہ جو ہیں تو وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن انہوں نے مطلب اس کی وجہ سے ان کو زیرو نہیں کرنا، نہیں توہین کا انداز یا کوئی مطلب ان کو تعصب کا نشانہ بنانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، مجھے شیخ بات مجھے مطلب میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ مجھے جو تعارف تھا وہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے ہاں مثلا یہ جیسے جوید غامدی صاحب ہیں، پھر وہ اپنے استاد امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، پھر وہ تو غامدی صاحب نے شاید نا ان کا نام لے لے کے نا زیادہ تو ان کی شخصیت کو نا دوسروں کی نظر میں مشکوک کر دیا، تو یہ اصل میں غامدی صاحب کے جو مرکزی استاد ہیں، بنیادی استاد، وہ امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، اور امین حسن اصلاحی صاحب کے استاد ہمارے وہ محدث بھی تھے ایک مبارک پوری صاحب جو تحفۃ الحافظی کے مصنف ہیں، وہ بھی یہاں ترمذی ان سے پڑھی تھی نا انہوں نے، اور یہ جو ہیں اپنے فراہی صاحب یہ بھی ان کے استاد تھے، لیکن فراہی صاحب سے ان کے کافی مطلب اختلافات ہیں، اور یہ جو غامدی صاحب ہیں یہ اصل میں یہ نمائندہ ہیں اصلاحی صاحب کے افکار کے۔ ہاں جی بالکل زبردست، جی نہیں میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا کہ یعنی اصلاحی صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری داڑھی پر بات ہوئی تو یہ داڑھی کے قائل نہیں ہے، اور فراہی صاحب جو ہے نا ان سے بات ہوئی اور میں مطلب بہت زیادہ تکرار بھی ہوئی، اس پہ بحث تکرار ہوئی کہ داڑھی ہونی چاہیے، یہ کہتا نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے نہیں داڑھی ضروری ہے، اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے کرنے
پر بحث ہوئی فراہی صاحب سے، اور میں نے جب یہ تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، جو ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، انہوں نے کینچی منگوا کے میری شلوار کاٹ دی نیچے سے۔ اللہ اکبر، تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دونوں کی یعنی عمل بالحدیث اور وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شیخ اس میں آ جاتا ہے نا، اور یہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ فراہی صاحب نے یہ اپنے جو انہوں نے خود نوشت لکھی ہوئی ہے تھوڑی بہت، اس میں تذکرہ کیا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے لیے میں نے جو ہے نا وہ اپنا سارا سیٹ اپ چھوڑا تھا، جو وہ علی گڑھ میں تھے، پروفیسر تھے اور دیگر مطلب انگریزی وغیرہ اور قانون بھی مطلب پڑھے ہوئے تھے اور فلسفہ پڑھاتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قرآن اور حدیث کا باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے لیے، حدیث کے متون کے لیے میں نے یہ سارا چھوڑا، ان میں تدبر کے لیے چھوڑا تھا اور باقاعدہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب فراہی صاحب کو تو بالکل بھی غامدی صاحب کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہیے، یعنی اس طرف سے زیادہ یہ ہے کہ وہ تفسیر بالرائے کے مطلب عالم ہیں اور مفسر ہیں اس سلسلے کے، یعنی غامدی صاحب کے ساتھ ان کا صرف اتنا کوئی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے سوچ افکار اور ان چیزوں کے حوالے سے ان سے بالکل بھی مطلب تھوڑا اقلیت کی طرف مائل تھے، لیکن وہ اعتزال اس میں نہیں تھا آخری۔ ویسے یہ بھی ہے، اس پہ باقاعدہ ویسے نا مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں، جی امین حسن اصلاحی صاحب پہ بھی، فراہی صاحب پہ بھی، تو چلے ٹھیک ہے، ان کی تفصیلات یہ ان دونوں کے جو استاد شاگرد ان کے افکار میں بہت فرق ہے، اور مطلب جو ان زیادہ انتہاؤں پر گئے ہیں نا وہ اصلاحی صاحب گئے ہیں، فراہی صاحب اتنا مطلب۔ اچھا شیخ، میں ایک اور دلچسپ بات، میں چونکہ یہ غامدی صاحب کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، لیکن میرا جو کام کرنے کا اصل مقصود فراہی صاحب پر ان کا جو وہ حوالہ ہے نا ادبی حوالہ تھا، اور یعنی جو آپ کا اپنا بھی ذوق ہے، جی لغت، یقیناً اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ جی اس میں ایک قصیدے میں انہوں نے ذکر تو کیا ہے کہ سر مال عقلی اینما سارا کہا ہے آخر میں، نہیں تو اس پہ پھر آپ نے کوئی حاشیہ یا تعلیق لگائی؟ یا حاشیہ لگانے کی ضرورت کیا ہے، وہ صاف تو نظر آ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں عقل کے ساتھ چلو جدھر بھی جاتی ہے۔ اچھا شیخ، ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں، اس اپنے علمی سفر میں بڑی دلچسپ ملاقات ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی ذرا کوئی پسندیدہ شخصیات، اور اس میں پسندیدہ میں بھی مطلب آپ کے اساتذہ کا ماشاءاللہ تذکرہ خیر ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے دارالسلام وغیرہ میں رہتے ہوئے، ظاہر آپ کے سینئرز وہاں پہ موجود تھے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ آپ ان سے جتنا سیکھیں سکھاتے، اس میں آپ بالخصوص کن شخصیات کا تذکرہ کریں گے جن سے آپ نے سیکھا اور جن کی وجہ سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ جو صلاحیت ہے وہ زیادہ پروان چڑھی؟ ان میں سب سے پہلے تو مولانا جو ہمارے تھے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں شروع میں گیا تو میرے سیٹ جو بالکل ان کے ساتھ مجھے ملی تھی، یعنی وہ ایک ٹیبل پہ حافظ صاحب بیٹھتے تھے اور ساتھ ایک ٹیبل خالی تھی، وہ پھر انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھ جائیں، ایک کرسی لا کے وہاں رکھ دی، حافظ صاحب کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ تو حافظ صاحب میرے بال تھوڑے بڑے ہوئے تھے اور ٹوپی نہیں پہنتا تھا، تو حافظ صاحب کہتے تھے یہ ٹوپی پہن کے آئے، یہ لڑکا جو ہے نا یہ ٹوپی پہن کے آئے، پہننے کا مسئلہ شروع سے تو وہ میں نے مجھے جہاں تک لگتا ہے نا یہ آپ کے انٹرویو کے پر بھی یہ تعلیق آ جانی ہے، تو چلے یہ اچھا میں نے مطلب میں ٹوپی پہن کے آنا چاہ رہا تھا، پھر میں نے سوچا یار کیا ضرورت ہے چھوڑیں، تو انہوں نے کہا، میں ٹوپی پہن کے آ گیا، وہ سندھی ٹوپی تھی، تو اصل میں ہم پنجابیوں کا یہ بھی تو مسئلہ ہے، ہماری کوئی ٹوپی متعین نہیں ہے، اب سندھیوں کی بھی متعین ہے اور جو یہ کے پی والے ہیں ان کی بھی متعین ہے، اور جو بلوچی ہیں ان کی بھی متعین ہے، وہ کیجول ٹوپی اور ہوتی ہے، اور وہ جو تقریبات میں پہنتے ہیں وہ پگڑی وہ اور ہوتی ہے۔ اب ہمارے پنجابیوں میں مطلب کوئی بھی چیز متعین نہیں ہے، یعنی مطلب ہونا چاہیے، بلکہ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ پنجابیوں کے لیے جو ہے نا یہ کوئی متعین کرے، ایک ٹوپی متعین کی جائے جو ہم کیجول پہن سکیں عام حالات میں، اور ایک پگڑی متعین کی جائے کہ بھئی یہ پنجابیوں کی ہے۔ چلے یہ تو بات ہو رہی تھی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے ساتھ، آپ کو وہ میں نے ٹوپی پہن آیا تو کہنے لگے کہ یہ آگے سے بال کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ پیچھے کیوں پہنی، آگے پہنو۔ بہرحال وہ ٹوپی پہ زور دیتے تھے، یعنی یہ بزرگوں کی ایک شفقت، بزرگوں یادیں ایک سرمایہ۔ اچھا شیخ حافظ صلاح الدین حافظ صاحب کے ساتھ مجھے ملی، تو حافظ صاحب جو ہے نا وہ ایک کتاب، کون سی کتاب، شاید تجلیات نبوت، تو تجلیات نبوت جو ہے اس کا دوسرا ایڈیشن یا تیسرا یا جتنا بھی چھپ رہا تھا، تو میں نے ایک وہ حدیث ہے جس میں وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ
سورج رکھ دیا جائے اور بائیں پہ چاند. میں کہا یہ الفاظ اس طرح ثابت نہیں ہیں, یہ الفاظ کچھ اور ہیں مطلب. تو وہ میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ یہ حافظ صاحب یہ الفاظ جو ہے نا یہ اور ہیں. حافظ صاحب نے کہا آپ اس پہ تعلیق لکھیں, حاشیہ لکھ کے لائیں خود. میں کہا اچھا. تو مطلب ہوتا یہ تھا کہ ہم جونیئر بتاتا ہے کہ سینئر کو کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, پھر سینئر اس پہ کچھ خود ہی لکھ دیتا ہے. تو میں نے وہ پھر وہ اتنی تعلیق تھی, ایک پیرا تھا, وہ میں لکھ کے لے گیا حافظ صاحب کے. حافظ صاحب پڑھ کے تو انہوں نے ایک لفظ کاٹا, پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے لکھا ہے, یہ لگا دیا جائے حاشیہ. وہ پھر حاشیہ لگا دیا گیا. تو اس طرح مطلب تربیت کرتے تھے جو ہمارے وہاں بزرگ تھے. لیکن باقاعدہ طور پہ وہاں جو زبان و بیان کے جو استاد تھے اور اب بھی ہیں دارالاسلام میں, جو متعین تھے, باقاعدہ جو کتابوں کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے تھے, اور ان کے آنے سے بہت زیادہ بہتری آئی تھی کتابوں کی طباعت میں اور زبان و بیان کے حوالے سے, وہ محسن فرانی صاحب ہیں. ماشاءاللہ. محسن فرانی صاحب کے بارے میں ایک ادیب ہمارے استاد تھے, انہوں نے کہا تھا کہ محسن فرانی صاحب کا دارالاسلام میں آنا یہ اردو کے دینی ادب پہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. یہ بہت بڑا یہ بات, ہاں بہت بڑا جملہ ہے یہ. تو مطلب فرانی صاحب تو اس طرح ہے نا کہ فرانی صاحب یہ لفظ کیا ہے, فرانی صاحب وہ لفظ کیا ہے, مطلب ایسے ہے جیسے مطلب کوئی ایک ڈکشنری موجود ہے آپ کے ساتھ, اور ایک انٹرنیٹ کا کوئی مطلب بہت ایک جامع ویب سائٹ, سرچ انجن یا جیسے گوگل ہے کہ کوئی بھی تاریخ فرانی صاحب کی ویسے شہرت جو ہے نا وہ ہمارے جیسے لوگوں کو یہ تھی کہ وہ جغرافیہ وغیرہ ان چیزوں کے بڑے ہیں, لیکن اب آپ کی چیزوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ زبان و بیان اور اس طرح کی چیزیں, اصل میں ان کا تخصص زبان و بیانی ہے, وہ ایم اے اردو ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اردو ڈائجسٹ میں ان کی تربیت ہوئی ہے. اردو ڈائجسٹ کے وہ 24-25 سال مدیر رہے ہیں. اچھا. ہاں اس زمانے سے اصل میں لوگ انہیں جانتے ہیں, اور وہی ان کی شہرت ہے, اور اسی شہرت کی بنا پر وہ پھر مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ اطلس وغیرہ ان چیزوں پہ اگر انہوں نے کام کیا ہوگا تو شاید یعنی ان کی وہ شخصیت بھی نکھر آئی. یہ صحافیوں میں ہوتا ہے, یہ صحافی بھی ہوتے ہیں نا, یہ جتنے بھی صحافی ہوتے ہیں ان کا جغرافیے پر اور تاریخ پر کافی ان کا گہرا مطالعہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے وہ دن بھر ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں جاننا, اور لوگوں کی خبریں پڑھنا, اور دنیا کے بارے میں, دنیا کے شہروں ملکوں کے بارے میں. تو پھر ان چیزوں کو بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ فرانی صاحب جو ان کا جو جغرافیے کا ہے نا, یہ ان کا اپنی محنت ہے, یعنی جغرافیہ پر انہوں نے بطور خاص خود محنت کی ہوئی ہے, تاریخ پر بھی گہرا مطالعہ, وہ تو بہرحال صحافیوں کا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے نا 2 نام لیے, حافظ الدین یوسف صاحب, فرانی صاحب. تیسرے ہیں احمد کامران صاحب دہلوی, وہ بھی وفات پا چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. وہ پرانے صحافی ہیں چٹان کے دور کے. چٹان میں وہ شورش کاشمیری صاحب جو ہے نا, ان کے وہ ماتحتی میں کام کرتے رہے ہیں, اور بہت وہ ہمیں باتیں بھی سناتے تھے شورش کاشمیری کی بہت سی. اور ان میں کچھ ناقابل بیان بھی ہیں. چلے پھر اب آگے چوتھی شخصیت کی طرف بڑھ جائیں. ہاں, تو چوتھی شخصیت ہے ذوالقرنین صاحب. اچھا. ذوالقرنین صاحب روزنامہ پاکستان جو ہے نا, مجیب الرحمان شامی صاحب کا اخبار ہے, اس میں وہ اداریہ نویس تھے. اداریہ نویس کا عام طور پر بنیادی کام ہوتا ہے, لیکن وہ نام جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتا. صحیح. تو وہ وہاں سے پھر آتے تھے, انہوں نے مطلب اس میں ادارے نے انہیں مطلب کچھ عرصے کے لیے بلایا تھا کہ آپ یہاں فارسی پڑھائیں, ہمیں جو ہمارے اسکالرز ہیں نا انہیں فارسی پڑھائی جائے تاکہ ان کی اردو میں بہتری آئے. وہ پھر ہمیں انہوں نے ایک کتاب فارسی کی شروع کروائی تھی, اور ادارے نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسکالر چاہیں تو انہیں آپ لکھ کر کچھ دکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی اصلاح کر دیں گے. اچھا, یہاں پہ نا یہ دارالسلام نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنی خیر لی, ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اداروں میں اتنا زیادہ بھی اہتمام ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں یا ریسرچرز ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب ان کے ایجوکیٹ کرنے پہ. جی, بہت ایجوکیٹ کرنے پہ وہ کام کرتے تھے. یعنی یہ آتے تھے, میرا خیال ہے ہفتے میں 2 دن آتے تھے, اور آخری 2-3 گھنٹے جو ہے نا 2 گھنٹے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ. 9 to 5 مطلب کام کا ٹائم تھا, اور یہ تقریباً 3 بجے آ جاتے تھے, پھر یہ 4 بجے سے 5-6 بجے تک ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, اور بہت ساری باتیں ہوتی تھیں, ہر موضوع پر باتیں بھی ہوتی تھیں, پڑھائی بھی ہوتی تھی, ساتھ ساتھ ہم انہیں کچھ لکھا ہوا بھی چیک کرواتے تھے. اب میں تقریباً شروع سے ہی, شاید میں یا ایک اور ساتھی تھے, اور وہ بھی 1-2 بار دکھا کر چھوڑ گئے, بہرحال میں انہیں باقاعدگی سے دکھاتا رہا لکھ کے نا. ایک کتاب تھی
عربی کی اور جدید عربی بھی اس میں ساری تھی، ماڈرن زبان تھی. اچھا. وہ پھر میں اس پہ سے ترجمہ کر کر کے نا روزانہ میں ایک رجسٹر تھا وہ لے جاتا تھا کہ دیکھیں آپ. تو انہوں نے مجھے بہت سے اردو بھی یعنی عربی بھی آتی تھی انہیں، یا صرف وہ آپ کی اردو کے حوالے سے صرف جو آپ نے ترجمہ کیا؟ ہاں جو میں ترجمہ کر کے لے جاتا اس کو تحریر کے حوالے سے دیکھتے تھے کہ اس کو تحریر میں مطلب آپ نے ٹھیک ہے یہ تحریر کی شکل میں آپ لے کے آئے ہیں تو وہ تحریر یعنی اردو قالب میں اگر وہ چیز دیکھی جائے تو وہ اس کی اصلاح کر دیتے. بالکل. وہ ظاہر ہے وہ اردو کے ادیب تھے، وہ بھی ایم اے اردو تھے بہترین. اور ایم اے سیاسیات بھی تھے شاید. اور وہ پھر جو ہے نا وہ دیکھتے تھے وہ سارا، اور میں انہیں دکھاتا رہا اور آخر میں نا ایک دن کہنے لگے کہ میری طرف سے اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے بات کہی تھی مجھے. تو بہرحال میں اس وقت لکھوا نہیں سکا، لکھوا لینی چاہیے تھی یہ ان سے بات. بہرحال یہ انہوں نے زبانی طور پر کہہ دی تھی کہ اب آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. اچھا شیخ تھوڑا سا یہ بتائیے اوور آل مطلب آپ کون سے آپ کے پسندیدہ مترجمین ہیں یا مؤلفین ہیں یا جو کتابیں ہیں آپ کی پسندیدہ، تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ چلے یہ بھی مصنفین اور کتابیں جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنی چاہیے یا دیکھنی چاہیے. اچھا جہاں تک دینی کتابوں کا ترجمہ ہے نا، اس میں اصل میں ہمارے جو دینی مترجمین ہیں زیادہ تر زبان و بیان پر عبور نہیں رکھتے، زبان و بیان کے ماہر نہیں ہوتے. وہی بٹی صاحب والی بات ہے. ہاں تو اس میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا وہ مزیدار کام نہیں ہوتا. میرے سامنے جو بھی کتاب آتی ہے نا، دنیا جہان کی جو بھی کتاب آتی ہے اردو میں خاص طور پہ، میں سب سے پہلے اس کی زبان و بیان دیکھتا ہوں. اگر وہ مجھے پسند نہیں آ رہی نا تو وہ پھر میں کتاب نہیں پڑھ سکتا. اور بہت ساری کتابیں میں اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا اردو کی کہ مطلب یہ جو ہے نا مطلب مزہ نہیں آتا شروع، مطلب اس میں زبان و بیان نہیں ہوتی، اور وہ ٹھیک مطلب اس میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے تسامحات اور ملاحظات اور بہت ساری چیزیں، وہ پھر میں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے جو دست راست تھے، جی مولانا عبدالرزاق ملی آبادی، ان کا ترجمہ وہ جب مولانا کو چھوڑ کے کچھ عرصے کے لیے بلکہ شاید چھوڑ آئے تھے اور لاہور میں پھر ان سے ترجمے کروائے تھے انہوں نے مولانا عطا اللہ حنیف بوجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تراجم کروائے تھے ابن تیمیہ کی کتابوں کے. اچھا. وہ میں نے جب پڑھے تھے وہ بہت مجھے اچھے ترجمے لگے تھے. جو معروف مترجمین تھے ہمارے دینی ادب کے وہ یہی تھے، ایک غلام پروفیسر غلام احمد حریری صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور ایک رئیس احمد جعفری ندوی تھے. اسحاق بٹی صاحب نے ان پہ مضمون بھی پورا لکھا ہوا ہے قافلہ حدیث میں. ٹھیک ہے. وہ بھی انہوں نے بھی ترجمے کچھ کیے ہیں. وہ جو ابو زہرہ کی کتابیں ہیں نا، اچھا ان کے ترجمے، وہ جو ائمہ اربعہ وغیرہ، ہاں تو وہ بہت آزاد ترجمہ کرتے تھے. اچھا. اور بھٹی صاحب نے لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ ایک پیرے کا ترجمہ کرتے تھے. پہلے ایک پیرا پڑھ لیتے تھے پورا، پھر اس کو لکھنا شروع کر دیتے تھے، پھر وہ دیکھتے نہیں تھے، یعنی وہ سطر بہ سطر نہیں کرتے تھے. اس کا تذکرہ میں نے پھر وہ ذوالقرنین صاحب سے کیا. میں کہا جی وہ بھٹی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو سطر بہ سطر نہیں کرتے تھے وہ پیرا بہ پیرا کرتے تھے، فقرہ بہ فقرہ. تو وہ کہتے ہیں میں تو سطر بہ سطر بھی کر لیتا ہوں. تو میں کہا اچھا یہ بھی مطلب اس طرح بھی ہوتا ہے؟ کہے گا ہاں سطر بہ سطر کرنے میں کیا حرج ہے، جب فقرہ بہ فقرہ کر لیں سطر بہ سطر کر لیں. میں مطلب وہ پڑھ کے اس بھٹی صاحب کی بات پڑھ کے یہ تاثر ملا تھا کہ سطر بہ سطر کرنا جو ہے نا وہ شاید لفظی ترجمے کی ایک شکل ہے، یا وہ مطلب اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ انہوں نے میری وہ پھر کنفیوژن دور کر دی تھی. اچھا شیخ یہ بات بھی نا ہم یہیں پہ کر لیتے ہیں کہ وہ لفظی ترجمہ آپ بلکہ بعض دفعہ یہ لکھتے بھی ہیں کہ لفظوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. پھر آپ مطلب آپ نے یہ بھی لکھا کہ لفظی ترجمہ بھی باقاعدہ ایک ترجمے کی جو ہے نا وہ صنف ہے. ہاں بالکل. تو اس میں مطلب کیسے، مطلب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ جیسے جو ہیں وہ اہل قلم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم ترجمہ کر لیں آپ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ہم لفظی کر دیں یا ہم تو اس میں تھوڑا سا بتائیں کہ اصل میں مترجم کی چوائس ہوتی ہے. مترجم ایک ہی کتاب میں یا ایک ہی جو ہے نا تحریر میں بعض دفعہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہاں میں لفظوں کے اگر قریب رہوں گا نا تو یہ مفہوم زیادہ اچھے طریقے سے ادا ہوگا، کیونکہ وہاں لفاظی ہے. تو اگر لفاظی ہے نا تو اس کا اثر جو ہے، اس کی جھلک جو ہے وہ پھر ترجمے میں بھی نظر آنی چاہیے، بعض دفعہ نظر آنی چاہیے. تو پھر وہ اس کو لفظوں کے قریب رہ کر اگر لکھا جائے نا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور فرق بھی ہے.
وہ جو آپ نے بات کی ہے نا لفظی اور غیر لفظی ترجمے کی، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. ایک اور فرق بھی ہے جدید عربی اور قدیم عربی کا. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک پوسٹ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو قدیم عربی تھی اس میں الفاظ کم تھے اور معنی زیادہ. ٹھیک ہے. اور جو جدید عربی زبان ہے اس میں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور معنی ان کے برابر ہوتے ہیں یا ان سے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاں اب جب قدیم عربی کا ہم ترجمہ کریں گے نا تو وہاں کیا ہے الفاظ کم ہیں اور معنی زیادہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ لکھنا پڑے گا. یعنی اس میں یہ ہوگا کہ پھر ہمیں مفہوم کی طرف آنا پڑے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. پھر ہم اگر لفظوں کے قریب رہیں گے یا لفظی ترجمہ کریں گے نا تو پھر زیادہ مفہوم اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ کوئی ادبی کتاب ہو جیسے کہ مقامات ہے تو آپ مطلوب ہو کہ بس کتاب سمجھانی ہے تو پھر آپ اس کا لفظی ترجمہ ہی کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر مقصود سمجھانا ہو تو پھر اس کو آپ کھولنا پڑے گا، اس کی مطلب پرتیں کھولنی پڑیں گی. لیکن جو جدید زبان ہے، جدید زبان میں آپ دیکھیں نا مطلب قدیم زبان میں یہ ہوتا تھا کہ فی کے کئی مطلب استعمالات ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن جدید زبان میں فی جو ہے نا اس کی جگہ اور الفاظ نے لے لی ہے. جیسے مطلب اب زدہ آ جاتا ہے، زد مطلب زدہ فلان، المکافحہ زدہ فلان. بالکل صحیح. اب یہ زدہ جو ہے نا یہ پہلے نہیں تھا. تو اس طرح یہ نا سارے الفاظ جو ہے نا وہ اب بہت زیادہ الفاظ موجود ہیں زبان میں جو دوسری زبانوں کے اثرات کی وجہ سے آ گئے ہیں. اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی کرتے جائیں نا تو یہ ترجمہ اچھا ہو جاتا ہے جدید زبان کا. یہ ہے فرق. مطلب اب ایک تو واضح فرق آپ نے بہت زبردست کر دیا ہے کہ یعنی جو قدیم زبان ہے نا یا قدیم جو عربی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو کلام زیادہ بلیغ ہے یا اس کے اندر معانی زیادہ ہیں، تو جتنی زیادہ جامع کلام ہے اس میں پھر اتنا زیادہ آپ کو اپنی طرف سے چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ وہ مفہوم ادا ہو جائے جو وہ لکھنے والا کرنا چاہتا ہے. اب مثال کے طور پہ قدیم زبان میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب حاصل کتاب ان فلان یا فی فلان. ٹھیک ہے. تو اب جدید زبان میں کہتے ہیں حولہ فلان. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اردو میں یا مطلب حوالے سے کہہ لیتے ہیں یا اس کے بارے میں کہہ لیتے ہیں. یہ ایسے الفاظ، ایسے الفاظ جو ہے نا وہ پہلے حروف کا استعمال زیادہ تھا اور اس کو مختلف معنی میں. میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اگر آپ کو الفاظ کے انتخاب میں صلاحیت ہے نا اور وہ الفاظ کو چننے کا فن آپ کے اندر ہے تو بعض دفعہ نا لفظی ترجمہ بھی مطلب وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اب میں نے نا اس بات پہ بڑا غور کیا ہے، یہ جو آپ کی جو کتاب ہے زندگی سے لطف اٹھائیے، یہ استمتع بھی حیاتی کا لفظی ترجمہ ہی ہے. بالکل. لیکن اگر آپ اس کو یعنی کوئی اس طرح کا عام سادہ سے لفظ بول دیں گے تو لوگوں نے کہنا لو جی لفظی ترجمہ کر دیا. لیکن زندگی سے لطف اٹھائیے بالکل بعینی ہی آپ سمجھیے کہ وہی ہے. ہاں اس کے سامنے رکھ کے آپ دیکھیں تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی ترجمہ بھی بڑا اچھا ہو. ایسے ہی رحیق المختوم جو بارپوری صاحب نے عربی میں لکھی تھی پھر خود ہی اس کا ترجمہ کیا تھا، وہ بھی آمنے سامنے رکھ کے آپ، بلکہ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کتابوں کو نا رحیق المختوم عربی اور اردو کو آمنے سامنے رکھ کے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لفظی ترجمے کو بامحاورہ کیسے بنانا ہے. زبردست. اچھا میں اصل میں میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بات جہاں پہ آئی ہے نا چلو اس کے متعلق اصل میں میرا سٹائل بھی یہی ہے کہ میں تھوڑا لفظوں کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں پھر اس میں تھوڑی اپنی ویریشن پیدا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جو رحیق المختوم ہے نا یہی پڑھ لی جائے تو یہی میرا خیال ہے کافی ہے. بلکہ میں نے یعنی عربی سے اردو والا یہ، ہاں میں نے شروع میں نے خود بھی یہ کیا تھا. میں نے یہ تقریباً آدھی سے زیادہ کتاب جو ہے نا وہ میں نے عربی اور اردو سامنے رکھ کے پڑھی تھی. اچھا. باقاعدہ. اور میں نے دیکھا تھا کہ کیونکہ ان کی اردو بھی عربی جیسی ہے، عربی بھی اردو جیسی ہے، وہ دونوں زبانوں میں یکساں طور پہ ماہر تھے. زبردست. اچھا آپ نے یہاں پہ انگلش کا بھی ذکر کر دیا تو آپ تھوڑا سا یہ کتنی کون سی زبانیں ہیں جن میں آپ کو دلچسپی ہے، یا کام تو میرے خیال میں شاید آپ نے اردو میں ہی کیا ہے لیکن دیگر زبانیں جن میں آپ کو دلچسپی ہے؟ فارسی تو ہم نے مدرسے میں ہی پڑھی تھی تو وہ اس میں کچھ درک ہے میرا اور اس سے میں ترجمہ کر لیتا ہوں. صحیح. اور لیکن میں چاہتا ہوں، میں اس سال میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں فارسی بہت عرصہ ہوا چھوڑی ہوئی ہے، میں اس کی تکمیل کروں. اچھا. ٹھیک ہے. اور انگریزی میں نے اپنے طور پہ پڑھی تھی، وہ اس سے بھی میں ترجمہ کر لیتا ہوں، اس کو بھی میں نے چھوڑا ہوا ہے. میرا زیادہ فوکس عربی کی طرف رہا ہے یہ پچھلے جو برس گزرے ہیں نا.
اور عربی اور اردو. اب میرے خیال میں 4 زبانیں ہو گئی ہیں, ایک اردو, عربی, فارسی اور انگلش. جی یعنی یہ 4 زبانیں. ہاں. اچھا شیخ, اب نا میں آپ کے سامنے نا یہ کچھ چیزیں اسکرین پہ بھی یہ شو ہو رہی ہیں, تو یہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نا یہ ترجمہ کیا ہے ایک وہ حسن بصری کے حوالے سے, قرأ رجل الباب علی الحسن البصری منادیا یا ابو سعید, مطلب اس کا آپ نے ترجمہ کیا. اس میں نا میں ایک چیز کو ذکر کرنا چاہتا ہوں, اس میں آپ نے جو ترجمہ کیا نا کہ حسن نے مسکرا کر کہا تیسری شے بکو اور اندر آ جاؤ, تو اس میں آپ نے نا مطلب 2 چیزوں کا اضافہ لگ رہا ہے. ایک تو جو مسکرا کر آپ نے وہ جو بریکٹس کے اندر چیز کر دی ہوئی ہے, ایک یہ. اسی طرح وہ جو کل کا آپ نے مانا نا, کل کا مانا ہم تو کہتے ہیں نا کہ کہو, تو آپ نے اس کا بکو. تو میں چاہتا ہوں اس کا بھی تھوڑا سا تاکہ پتہ چلے کہ بھئی لفظوں کی کیا دو بند, کس کے ساتھ کتنا کو جڑنا ہے, کتنا کو آزاد ہونا ہے, یہ بھی ایک ہمارے سامنے مثال ہو جائے گی. تو آپ نے یہ مسکرا کر کیوں اس میں داخل کر دیا؟ اچھا, مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا, ظاہر ہے یہ کتاب, یہ بات ظاہر ہے, وہ پہلے اس نے کہا یا ابو سعید, پہلی غلطی کی, اب یا ابی سعید پھر دوسری غلطی کی. میں نے کہا یہ تو ظاہر ہے, یہ تو اس کے بعد مسکرائے ہوں گے, لازمی مسکرائے ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اب مطلب اب دفعہ ہو آؤ, اب تیسری بات بول دو اور دفعہ ہو آؤ اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ پس منظر یعنی مطلب گویا مترجم کو بالکل اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو گویا مترجم ہوتا ہے کہ اس وقت کیا, اور پورے کا پورا خاکہ اس کو بنانا پڑتا ہے, پھر وہ یہ کرتا ہے. چلیں اسی سے یہ چیز ناول پڑھنے سے بندے میں آ جاتی ہے. ناول جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس ماحول میں جاتے ہیں, اس ماحول میں مطلب کھو جاتے ہیں. تو اچھا آپ کا نا ایک اور ہے, قال حکیم لعرابی هل ادلک علی 3 اشیاء تکسب بها حب الناس قال العربی اللہ. یہ ویسے بڑا دلچسپ لطیفہ ہے, لیکن میں جو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں نا, آپ اس میں جو حکیم کا لفظ ہے اس کا ترجمہ آپ نے کیا دانشور. جی, تو اور اب نا ہمارے ہاں تو ویسے جو دانشور بھی جو ہے نا, بعض دفعہ تو وہ ایک نا طنزیہ اندازی ہو جاتا ہے کہ فلانا بندہ یہ بڑی دانش جاڑتا ہے. اصل میں یہ ہے نا, یہاں حکیم جو عربی میں آ رہا ہے وہ بھی طنزیہ ہی آ رہا ہے. وہ عربی سے کہہ رہا ہے بھائی میں تمہیں مطلب ایک بڑی زبردست یعنی بات اس کا پس منظر گویا کہ آپ نے سمجھا. ورنہ اگر آپ حکیم کو وہ آپ کہہ لیجیے کہ لقمان حکیم کے ساتھ اگر ملا لیتے تو آپ نے وہ بڑا سنجیدہ سا ماحول سمجھ لینا. جی. لیکن وہ کیسے, اس نے کہا جی میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا, اس نے کہا جی نہیں. اصل میں وہ دانشور ہی جھاڑ رہا تھا نا. بالکل صحیح. تو دانشور, ویسے تو دانش مند, دانشور یہ دونوں ہم مانی لفظ ہیں, اور حکیم وہ دانش مند شخص کو کہتے ہیں. دانشور بھی مطلب دانشوری میں یہ ہے کہ تھوڑا اس کا ابلاغ دانش کا یہ بھی آ جاتا ہے. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو یہ والی چیزیں اور جملے کا پورا ایک ماحول اور اس کا بھی, جی بالکل, پورا اس کو کلچر کو بھی سمجھنا تھوڑا سا, مطلب اگر کلچر بھی سمجھ لینا, اس جملے کا کلچر یا اس موضوع کا کلچر تھوڑا. اصل میں جب زندگی سے لطف اٹھائی ترجمہ میں نے کیا تھا نا, میں ایسا کرتا تھا کہ ہر لفظ, ہر جو چیپٹر ہوتا تھا نا, اس کا جو موضوع ہے, اس موضوع کے جتنے الفاظ اردو میں آتے ہیں, یہ میں نے بعد میں بھی کیا ہے, وہ سارے میں اردو مترادفات کی کتاب میں دیکھ لیتا تھا پہلے. وہ پھر میں نے لکھ بھی لیے تھے, اور میں سارے محاورے متعلقہ وہ بھی میں روزانہ لکھتا تھا. جی, روز جو چیپٹر کرنا ہے نا, اس سے پہلے پورا پڑھنا ہے, پھر یہ دیکھنا ہے کہ اردو میں اس کے متعلقہ الفاظ کون سے ہیں. اس اردو میں کافی مغزماری کرنی پڑی. ہاں, بہت مغزماری اس وقت میں نے کی تھی. اور بعد میں کسی نے اس پہ یہ بھی کہا تھا جی آپ نے ووکیبلری کی کتاب لکھی ہے, یعنی اس میں ذخیرہ الفاظ بہت, مطلب الفاظ بڑے زیادہ شامل کر دیے ہیں. اچھا ویسے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ماشاءاللہ وہ آپ کا ویسے تو ابھی بھی آپ کا شروع کا دور ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی بزرگ ہو گئے آپ سمجھے کہ یار یہ نہیں. ویسے میں ہر کتاب جو ہے نا, جب بھی میں شروع کرتا ہوں, یعنی ابھی بھی وہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ جوش جذبہ کتاب کو اس طرح ہی لیتے ہیں. بالکل اسی طرح. سیدھی سی بات ہے, ہم تو بعض دفعہ چیزیں پکڑے نا تو کہتے ہیں یار اس کا مفہوم ادا ہو جائے بس ٹھیک ہے. بعض مترجمین کا, معذرت میں آپ کو, بعض مترجمین کا یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار کدھر آپ کس چکر, ہاں ڈنگ ٹپاؤ سے کہتے ہیں بھائی, ڈنگ ٹپاؤ. جی, تو پھر ترجمہ ویسا ہی ہوتا ہے نا. اصل میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب مطلب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کام کتنے عرصے میں ہوا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کام کیسا ہوا ہے. جب کام ہو جاتا ہے نا, تو یہ نہیں کوئی بھی دیکھا کہ فتح الباری 16 سال میں لکھی گئی تھی, بس فتح الباری سامنے ہے, اس کی کوالٹی سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے نا کسی کو بتا کہ 16 سال میں لکھی گئی تھی, نہ کسی مطلب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے.
کام کی جب کوالٹی جب کام سامنے آتا ہے صرف اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس پہ 15 برس لگے, 16 لگے, 2 لگے, 3 لگے. یہ آپ کہہ لیں کہ ایک اضافی خوبی کے طور پہ چلے یہ چیز بعد میں, اور وہ بھی اس کتاب کی ہوگی کہ جو اچھی کتاب ہوگی نا, ورنہ ایک کتاب بالکل ردی ہے یا اس کو کسی نے کیوں ذکر کرنا ہے کہ بھئی اتنے دنوں میں لکھی گئی یا اتنے دنوں میں لکھی. جی بالکل ایسے. فتح الباری کو اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ فتح الباری اصل میں وہ بلا 16 دن میں تھی یا 16 سال میں تھی, پہلے اس کا معیار تھا, تو یہ باتیں آگے ذہن میں آئی ہیں. تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مترجمین جو ہے نا وہ اب ٹائم بھی جو ہے, ٹائم بھی کی کتاب جو ہسٹری ہے وہ اس نے 35 سال میں لکھی ہے. اچھا, لیکن وہ دیکھیں وہ کتاب وہ مطلب یعنی کہ ٹاپ کی 2-3 کتابوں میں ہے. اچھا, ہسٹری پر. زبردست. تو مطلب یہ ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ مصنف کو یا مترجم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. جو موضوع آپ کے سامنے ہے نا چیپٹر, اس کے متعلقہ ذخیرہ الفاظ اور اس کے متعلقہ محاورے, اس کے متعلقہ کہاوتیں, یہ ساری آپ اس پر حاوی ہوں. اگر نہیں حاوی تو پڑھیں, ہاں مطالعہ کریں, مطلب اس اور حاوی ہونے کی کوشش کریں. محنت کرنی پڑے گی. جی بالکل. اگرچہ کچھ باتیں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں آپ سے میں ایک دفعہ پھر اس کو یعنی جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں یا آپ یہ کہنے کہ ویسے اوورآل اگر میں آپ سے کہوں کہ یار ان کے حوالے سے کوئی رہنمائی آپ دیں تو کیا, کس انداز سے آپ کیا چیزیں کہنا چاہیں گے؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے وہ آخری آپ سمجھیں یا سیکنڈ لاسٹ ہوگا, وہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں. دینی مدارس کے طلبہ میں جو ان کے متعلقہ فنون ہیں نا, جو ہنر بندیاں ہیں, متعلقہ ہنر بندیاں, میں کہتا ہوں مطلب ٹھیک ہے اگر آپ مطلب بہت زیادہ ہنر بندیاں, دستکاریاں جو مطلب مختلف ہیں, جیسے کپڑے سینا ہے اور مشینوں پہ کام کرنا, یہ آپ نہ بھی کروائیں, لیکن جو ان کے متعلقہ ہیں کم از کم وہ انہیں مکمل اچھے طریقے سے کروا دی جائے, انہیں ترجمہ کرنا سکھایا جائے اور انہیں تصنیف سکھائی جائے, اچھے طریقے سے سکھائی جائے. زبان و بیان پہ میں تو کہتا ہوں زبان و بیان پہ ایک پورا اردو کا نصاب بھی ایسے ہی پڑھایا جائے شروع میں, مطلب پہلے سال میں مثلا مسدس حالی ہے یہ رکھ لی جائے, اور اس کے ساتھ ایک قواعد کی کتاب رکھ لی جائے جیسے مولوی عبدالحق کی ہے. اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال کی کتابیں ہیں وہ ساری رکھ لی جائے, ایک سال میں ایک کتاب رکھ لی جائے, مطلب ایک سال میں بانگ طرح رکھ لی جائے, ایک سال میں زبور اعجم, ایک سال میں اقبال جبریل رکھ لی جائے, اور اس کے ساتھ ایک ایک قواعد کی کتاب ہو جائے اردو میں. اگر یہ ہو نا تو یہ اس سے بہت مثبت اثر ہوگا. یعنی نصاب میں یہ چیزیں, ہاں نصاب میں یہ چیزیں باقاعدہ رکھ لی جائیں. 1-2 پیریڈ ہی لگیں گے, کوئی اتنا زیادہ مطلب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک انگریزی کی کتاب بھی رکھ لی جائے تو بہتر ہے, اچھی بات ہے. ویسے تو انگریزی طلبہ اگر جو اسکول ساتھ پڑھتے ہیں نا, جو عصری تعلیم ہے وہ اس میں پڑھ لیتے ہیں, جو نہیں پڑھتے وہ پھر. لیکن میں چاہتا ہوں کہ درس نظامی کا یہ کنسیپٹ بھی جو ہے نا یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ اس میں انگریزی نہیں ہوتی, اس میں اردو نہیں ہوتی. جی انہیں مطلب انہیں اچھا, اس سے ہم اس سوال پہ بھی آگے ہوئے ہیں کہ یعنی ادب میں بھی نا ہم مطلب بعض لوگ جو ہے نا وہ یعنی ایسے بھی ادیب حضرات ہیں یا شاعر حضرات ہیں وہ بالکل ملحدانہ نظریات ان کے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ یعنی اگر آپ نے اپنے اندر ادبی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو اس میں یعنی دونوں چیزوں کو کیسے کیا جائے کہ یعنی 2 نقطہ نظر میں آپ کے سامنے یعنی ناظرین کے لیے, آپ کے لیے تو چیز واضح ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ کو ہر ادیب کو پڑھنا چاہیے تو اسی طرح تو آپ کے اندر صلاحیت آئے گی, تو پھر وہ دوسری طرف مسئلہ یہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ساتھ ادب کے ساتھ ساتھ آپ گمراہ بھی ہو جائیں گے, وہ ان کے نظریات بھی آپ کے اندر آ جائیں گے. تو اس دونوں چیزوں کو یعنی کیسے ساتھ لے کے الحاد جو ہے نا, یہ جو ترقی پسند تحریک تھی نا پاکستان میں, اور جس کے متاثرین یہ رشیا وغیرہ کے مطلب الحاد تو بطور مثال آ گیا نا, ویسے ہی آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی گمراہی جو ہے نا ادب میں زیادہ الحاد جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کی وجہ سے تھا, اور جو اس کے متعلقین تھے ان کی تحریروں میں زیادہ ہے. اور ویسے تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ ہے, مطلب ڈپٹی نذیر احمد میں اب کیا الحاد ہے, بالکل کوئی نہیں. یوسفی صاحب میں کیا الحاد ہے, کوئی نہیں. اور اسی طرح جو ہے نا جو ہمارے ہیں دینی ادب جو ہے مودودی صاحب نے لکھا ہے, اور بھی بڑے بڑے عبد الماجد دریابادی صاحب نے جو ادب لکھا ہے, اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ہے, اسی طرح ان چیزوں میں ہاں بے شمار مطلب مصنفین کے نام گنوائے جا سکتے ہیں جن میں الحاد وغیرہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے. آپ وہ پڑھ لیں, آپ نہ پڑھیں ملحدین کو. اچھا میں نا کچھ نام لیتا ہوں چلے تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. وہ اگرچہ ہمارے ہم بطور علماء کے وہ ہیں, یعنی اگر مولانا اسماعیل سلفی صاحب کا نام لیا جائے, مولانا غلام رسول مہر ہیں ان کا نام لیا جائے,
اور ثناء اللہ امرتسری ہیں. اس طرح کے اگر بزرگوں کا نام لیا جائے، ایون کہ آپ نے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا ذکر کیا، میں مزید ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں، اس طرح کے جو بزرگ ہیں، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں اور عموماً یہ ہے کہ ان زبان و بیان کے حوالے سے ماشاء اللہ یہ بڑی زبردست قسم کی اور دلچسپ یہ زبان بولتے ہیں. تو آپ مطلب ہم لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار کم از کم آپ ان علماء کرام کی کتابوں کو پڑھیں، کم از کم اتنی ادبی چاشنی تو اس میں ہونی چاہیے نا جتنی کو ان میں ہے. اس کو آپ کس نظر سے؟ میرا خیال ہے اسحاق بھٹی صاحب کی کتابیں پڑھ لینا کافی ہیں، اسحاق بھٹی بہت کافی ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو جن بزرگوں کا آپ نے نام لیا نا، یہ پھر وہی دینی ادب کے زمرے میں آ جاتے ہیں نا. تو دینی ادب جو ہے یہ ادب کی ایک جہت ہے، صحیح، لیکن یہ ٹوٹل ادب نہیں ہے. آپ باغ و بہار پڑھ کے دیکھیں نا، اس میں جتنے الفاظ، جتنی چیزوں کے نام ہیں، برتنوں کے نام ہیں اور کھانوں کے نام ہیں، مطلب پکوانوں کے نام ہیں اور مختلف چیزوں کے بے شمار نام ہیں، وہ تو دینی ادب میں نہیں آئیں گے. اب وہ جو ادب کی ساری ڈائمینشنز ہیں، ساری جہتیں ہیں، وہ پھر آپ کیسے کور کریں گے؟ اب آپ کو جب ترجمہ کرنا ہے، پھر تو آپ کو ہر موضوع پہ ترجمہ کرنا ہے. اگر آپ کو لکھنا ہے دنیا جہان کے موضوعات پہ لکھنا پڑے گا. تو آپ اگر صرف دینی ادب آپ پڑھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو تو وہی ذخیرہ الفاظ آتا ہوگا نا. اچھا، اس میں نا میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو مطلب ارشاد القصری صاحب کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے. اب ان کو دیکھیں نا کہ وہ اگرچہ دینی ادب ہے ان کا، اور وہ آپ کہہ لیں کہ وہ مسلکی چیزوں پہ وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں مثال کے طور پہ وہ جیسے مناظرانہ انداز ہوتا ہے نا، اس میں اگر وہ یہ شعر بولتے ہیں کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہی تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اب مسئلہ یہ کہ یہ شعر انہوں نے کہاں سے لیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی مطالعے میں گویا اس طرح کی چیزیں ہیں. یعنی جو دینی ادب کے لوگ پڑھنے کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں نا، ان میں بھی اگر ادبی چاشنی ہے تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انہوں نے بھی اصل میں مطالعہ ان کا وسیع ہے؟ بالکل انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ مطلب طلباء کو روکتے ہیں اس سے. یہ مطلب یہ بات یہ نہیں، وہ ویسے یہ غلط فہمی تھی، وہ نہیں روکتے اصل میں. یہ ایک میں نے بعض علماء کی بات، مولانا اپنے عزیر شمس رحمہ اللہ، اچھا ان کو انہوں نے باقاعدہ نا ان کی ایک فہرست بھی چلتی رہی، ان کا تو تخصص تھا نا زبان و ادب کا، تو وہ ان چیزوں سے نا وہ بڑا کھل کے جب ان کے سامنے. اب یہ دیکھیں نا، غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالب نے دنیا کا کوئی موضوع نہیں، مطلب زندگی کا کوئی موضوع نہیں جس پر شعر نہ کہا ہو. یعنی کہ جو بھی آپ موضوع اٹھا لیں زندگی کا، انسانی زندگی کا جو بھی پہلو ہے، جو بھی مختلف پہلو ہیں، جذبات ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، مطلب جو انسانی جذبات سے جن کا تعلق ہے، آرزوؤں سے تعلق ہے، ان پر وہ غالب کا آپ کو شعر مل جائے گا. ہاں، غالب سے مجھے یاد آ گیا، میں نے نا ایک دفعہ ارشاد القصری، اسی طرح اقبال کا کلام جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اقبال شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور شاعر بہت اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. اور اقبال کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ ان کا شعر ہی ہے. ٹھیک ہے نا، فلسفی تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن فلسفہ شعر میں اس طرح کسی نے نہیں کہا. یہی اقبال کی خصوصیت ہے. صحیح. تو آپ اقبال کا کلیات پڑھ لیں، فارسی اردو دونوں پڑھ لیں، کافی ہیں. اچھا شیخ، یہ ہماری بات نا اب چونکہ اس طرف چلے گئی ہے کہ ٹھیک ہے دوسرا ادب بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اب مجھے آپ اس مسئلے کا بھی تو حل بتائیں نا کہ جو لوگ ادب کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان میں گمراہیاں بھی آتی ہیں، اس کا اب کیا کیا جائے؟ مطلب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں نا کہ جن پہ ادب اتنا زیادہ غالب آیا کہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو دین انہوں نے پڑھا ہوا تھا نا، وہ جو چیزیں پڑھی ہوئی تھی وہ ان میں مسائل آنا شروع ہو گئے. اس کا بھی آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے؟ یعنی میں دیکھیں اب آپ پہ، مجھ پہ تو الزام نہیں، آپ پہ ہی الزام لگنا ہے. یا تو آپ کہتے لوگوں کو سیدھا آپ ادیب بن جائیں، برا ملحد ہو جائیں، بلا آپ جو مرضی ہو جائے. تو کیا آپ کا یہ نقطہ نظر ہے، یا آپ جیسے کہ آپ ہیں ماشاءاللہ، تو کیسے یعنی ان چیزوں کو کیسے کور کیا جائے؟ اصل میں الہاد کو کنٹرول کرنے کا نسخہ وہی ہے ادب میں بھی جو عام موضوعات میں کنٹرول کرنے کا جو نسخہ ہے الہاد کو. یعنی مطلب کتاب و سنت کا گہرا علم ہو، اس کے بعد آپ طالب علم کو جو ہے نا وہ اگر ترغیب دلائیں اس طرف. ٹھیک ہے، یعنی طالب علم کی نا بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. جی بالکل. گویا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ادبی چاشنی اور ادبی صلاحیت اور یہ ساری کی ساری چیزیں، تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہم ہر بندے کو گویا کہ نہیں کہہ رہے کہ یعنی جس کو کچھ بھی دین کی جو علی بے کا بھی نہیں پتا تو ہم اس کو کہہ دیجیے آپ. اب تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ادبی کتابیں اور یہ سارے کے سارے مسائل اور جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، لیکن آپ کا قرآن و سنت کے ساتھ اور جو اس کے ماہرین علماء ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط رہنا چاہیے. بالکل. اب اس سے مجھے تو یہ بھی پھر سمجھ میں آ رہا ہے نا وہی والی آپ والی بات کہ اگر یہی چیزیں ہمارے مدارس میں اگر پڑھا دی جائیں گی نا تو اس کا مطلب ہے کہ طالب علموں میں وہ والے مسائل نہیں آئیں گے.
یعنی ایک طالب علم کو آپ خود پڑھا دیتے ہیں, آپ اس کی جو ہے نا وہ تربیت کر دیتے ہیں, اس کے اندر ادبی صلاحیت اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جب پیدا کر دیتے ہیں, تو آپ بجائے اس کے کہ وہ اگر کسی اور کے پاس جا کے اور ایسے ملحد لوگوں کے پاس اور اس طرح کے لوگوں کے پاس, ظاہر ہے جب آپ جو مطلب جو ہمارے اہل دین ہیں, اہل مذہب علماء ہیں, یہ اگر نہیں پڑھائیں گے تو پھر ظاہر وہ دوسرے پڑھائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ, اب سوال میں نے آپ سے یہ میں تو اس کو بڑا اہم سوال سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی علماء اوورآل اور لیکن نا اس میں بالخصوص جن کا تعلق قلم اور کتاب کے ساتھ ہے, ان کا حالات بڑے عجیب و غریب مطلب سمجھ میں آتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ علماء کرام جو نا کتابیں لکھا کرتے تھے تو ان کو ان کتابوں کی ریئلٹی بھی ملتی تھی, پھر کتابیں چھپتی بھی تھیں, پھر سارے کے سارے مسائل. اب تو یہاں تک بھی صورتحال آ گئی ہے کہ مطلب علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی ان کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بعض دفعہ علماء کتابیں مطلب چھپواتے ہیں خود محنت کر کے. تو مطلب اب یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی ایک مصنف اور مترجم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی علماء کرام کو یا مصنفین اور مترجمین کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ ایک تو یہ بھی آپ ذکر کر دیں مختصر, اور پھر آپ کی نظر میں اس کا حل کیا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں اس کے مطلب کئی پہلو ہیں اس سوال کے. ایک تو یہ پہلو ہے کہ کتابیں جو ہے نا وہ اگر یعنی ہمارے علماء کو جن دوسرے جو دوسرے حضرات ہیں جیسے قامتی صاحب ہیں اور یہ دیگر حضرات ہیں جن سے بہت اختلاف ہے, اب ان کی بات کیوں سنی جاتی ہے؟ ان کی بات سنی اس لیے جاتی ہے کہ وہ جس زبان میں بات کرتے ہیں وہ زبان صاف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اغلاط سے پاک ہے, انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, ورک کیا ہوا ہے, محنت کی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ وہ ماڈرن زبان اور قدیم زبان یہ جو سارے فرق ہیں ان کو سمجھتے ہوئے پھر ماڈرن زبان میں جو علمی اسلوب ہے اور جو ادبی اسلوب ہے اسے استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. پہلے تو اس چیز کو کنٹرول کریں, اس چیز کو کور کریں کہ جو آپ کتاب لکھیں وہ بہت اچھے طریقے سے لکھیں, یعنی اس کا معیار بہتر ہونا. ہاں, اگر آپ خود نہیں کر سکتے نا تو کروا لیں, ٹھیک ہے, ماہر سے کروا لیں. مطلب میں نے عربی کی کتابیں اب جتنی بھی میں نے جو جدید کتابیں دیکھی ہیں, بہت ساری کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ماہرین سب کے نام انہوں نے لکھے ہوتے ہیں, یعنی اس نے اس پہ فنی مطلب کام کیا ہے, اس نے کمپیوٹر کا کیا, اس نے زبان و ادب زبانوں املائی تک لکھا. ہاں بالکل, اس نے زبان و بیان دیکھی ہے اس کی. اور یہ جو اٹلس چھپتے ہیں نا, اٹلس فتوحات اسلامیہ کا ذکر ہے, اور بھی دیگر اٹلس دیکھے ہیں, ان میں باقاعدہ طور پہ یہ سارا پورا چارٹ بنا کے لکھا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کام کرواتے ہیں, اور یہ یورپ اور امریکہ میں بھی ہوتا ہے, بلکہ پہلے سے ہوتا ہے. تو یہ ایک ترقی کی ایک جہت ہے, اگر اس کو اپنا لیا جائے نا تو یہ ہمارے اپنے مسئلے کو بڑھا نہیں دیا. یعنی ایک مصنف ہے, اس کے پاس کتاب چھاپنے کے پیسے نہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں ساتھ وہ پروف ریڈنگ, یعنی وہ مدقق لغوی کو بھی پہلے کہہ وہ پھر یہ ہے کہ وہ خود کر لے, زبان و بیان پہ خود عبور حاصل کر لے. یعنی کسی عالم کا قول ہے, شاید مولانا سلیمان ندوی صاحب کا قول ہے یا مولانا مودودی نے کہیں کہا ہے کہ جب تک آپ کو زبان و بیان پر عبور نہیں ہے, آپ مطلب آپ کو تصنیف کے میدان میں نہیں آنا چاہیے. شاید اسحاق بھٹی صاحب نے کہا کہ تصنیف کے میدان میں یا ترجمے کے میدان میں پھر آپ نہ قدم رکھیں, آپ کوئی اور کام کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک بنیادی ٹول ہے نا, بنیادی ایک اوزار ہے, یہ تو ہونا چاہیے ساتھ ہر مصنف اور ہر ٹھیک ہے مترجم کے پاس. تو یہ بات ہوگی کہ کتابوں کا معیار بہتر ہونا چاہیے, اور اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے. جی, مزید یعنی مسائل اور مزید جو ہے نا وہ اوور آل ہمارے ملک کا ماحول ہے, اس کی وجہ مطلب یہاں, بلکہ ایک سروے کے مطابق, اور یہ سروے بہت بار ہو چکا ہے اور خود میرا بھی مشاہدہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مذہبی کتاب پڑھی جاتی ہے پاکستان میں. اچھا, اور سب سے کم ادبی کتاب پڑھی جاتی ہے. ادیب تو بہت, تو اس کا مطلب علماء کو خوش ہو جانا چاہیے. ہاں, سب سے زیادہ دینی ادب پاکستان میں سب سے زیادہ دینی ادب پڑھا جاتا ہے. اچھا, اور آپ دیکھ لیں مذہبی کتابیں بہت بڑی تعداد میں چھپتی ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں. اب آپ یہی اندازہ کر لیں کہ آپ کسی بھی گھر میں جائیں نا تو آپ کو اور کوئی کتاب ملے نہ ملے, آپ کو ترجمہ قرآن لازمی مل جائے گا, بہشتی زیور ملے گی, اور مدارج النبوہ ملے گی, سیرت پر کوئی کتاب مل جائے گی, جی, قیامت کی نشانیاں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس طرح کی کتابیں آپ کو, موت کا منظر, حوالے آخرت, یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی, لازمی ملیں گی. یعنی لوگ ضرورتاً ان چیزوں کو پڑھتے ہیں.
اور خریدتے ہیں. اب دیکھیں نا قرآن مجید تو مطلب وہ اس کی اشاعت ہونی ہے. اچھا یہ آپ نے ویسے بڑا دلچسپ پہلو بیان وہ کیا. مومن کہتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو گئے اور یہ وہ ہو گیا, لیکن یعنی اگر کتابوں کو دیکھا جائے تو الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ملک میں یہ آپ بڑی زبردست مطلب مجھے اس پہ بڑی شرح صدر ہوئی ہے بات سن کے کہ ابھی بھی دینی کتابیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں اور وہ دیگر کتابیں مطلب ویسے ہم دیکھتے بھی نا فیس بک وغیرہ پہ کچھ ایسے مطلب آپ کالم نویس دے رہے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں, انہوں نے کتاب چھاپنی ہوتی ہے, پھر اس کے لیے بڑی وہ تقریب رونمائی اور سارا کچھ کر کے جو مذہب ہے نا وہ ہماری اکثریت کی ضرورت ہے اور جو ادب ہے وہ ہماری اقلیت کی ضرورت ہے. ہاں بہت ایک اقلیت ہے جو ادب پڑھتی ہے اور وہ مطلب وہ ادب پڑھتے ہیں اور اتنی ہی وہ پھر کتابیں خریدتے ہیں, اور جو اکثریت ہے وہ مذہب کو جاننا چاہتی ہے, مذہب کو ضرورتاً پڑھتی ہے, پھر وہ اسی لحاظ سے وہ کتابیں بھی زیادہ چلتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکن اچھا پھر دیکھیں نا, لیکن یہ ہے کہ جو کتاب جو ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے نا, یہ جو دور ہمارا عبوری دور گزر رہا ہے جس میں کتاب جو ہے نا وہ ورقی کتاب سے جو دوسری برقی کتاب میں منتقل ہو رہی ہے, یہ ایک اس کا فیوچر ہے, یہ متعین ہونا ہے, باقی ہے ابھی اس کا کتاب کا مستقبل کیا ہوگا, پھر اس کے بعد یہ سارا یعنی اچھا آپ کو یہ لگ رہا ہے وہ جیسے سعود عثمانی نے یہ جو کہا تھا کہ یہ آخری صدی ہے, یہ کیا تھا وہ نہیں, کتابیں رہیں گی لیکن کتابیں شاید یہ والی کم ہو جائیں, لیکن پھر بھی ہارڈ کاپی رہے گی. میں سمجھتا ہوں ہارڈ کاپی رہے گی. ابھی ہمارے مطلب تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے, ہمارے ایک کمپوزر ہیں, ان کی 2 کتابیں کمپیوٹر مطلب خراب ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئیں. اچھا جی, لکھی ہوئی کہ کمپوز شدہ کتابیں, اور ان کا کوئی بیک اپ بھی نہیں تھا ان کے پاس. عجیب. اب دیکھیں مطلب آپ کا کمپیوٹر خراب ہوا ہے تو وہ آپ کی کتابیں ساری گئیں. شیخ خیر ویسے ہمارے جیسے جو مولوی ہے نا آپ کہہ لیں کہ جو زیادہ ڈیجیٹل ہے, ہمارے پاس تو ان سب مسئلوں کا حل ہے. تو ایون کہ اللہ کا شکر ہے ہماری چیزیں اور دیگر علماء کرام بھی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے حل کروایا تھا, انہوں نے بھی کروایا تھا, لیکن وہ ان کا میں آپ کو نا ایک دلچسپ بات, میں نا کسی جگہ پہ کسی ادارے میں پڑھاتا تھا, تو وہاں پہ نا میں اپنے اس کمپیوٹر میں سارے کام رکھے ہوئے تھے. اچانک کوئی معاملہ اس طرح کا بنا کہ میں دفتر سے اٹھا اور اس کے بعد میں اس ادارے میں داخل نہیں ہوا, لیکن وہ اللہ کا شکر چیزیں اس طرح کی ہوئی تھی کہ وہی چیزیں ساری کی ساری میں نے دوسرے یعنی آپ سمجھ لیجیے گویا اس کمپیوٹر سے اٹھا کے اس کمپیوٹر میں آ گئی. تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب یعنی علماء کو ایجوکیٹ اس حوالے سے تھوڑا سا چلے ہو جانا چاہیے, لیکن پھر بھی یہ مسائل تو ہیں. مطلب ابھی اس میں مطلب 5-10 سال لگیں گے شاید, اس سے زیادہ. مجھے بلکہ آپ کا وہ بھی بڑا یاد آ رہا ہے, آپ نے کہا تھا کہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے کا اور اس کو یعنی اس انداز سے, تو وہ پی ڈی ایف میں کہاں آ سکتا ہے. وہ پی ڈی ایف اچھا آپ نے ہم نے وہ ٹیبل کے کونے پہ پڑی مسکراتی ہے, یہ لکھا. اچھا آپ نے نا مجھے جو بات میں سمجھا ہوں کہ مصنفین اور مترجمین کے مسائل کو آپ نے اس طرح کر دیا ہوگا کہ کتابیں ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہو گئی ہیں, پی ڈی ایف آ جاتی ہے اس طرح کر کے, اور ناشرین کو اس میں کوئی زیادہ فائدہ نظر نہیں آتا, اس وجہ سے وہ پھر مصنفین کو بھی اگر انہیں لاک مطلب مستقبل میں اگر انہیں لاک لگنا شروع ہو جائے اور اس طرح بکنی شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے. نہیں تو شیخ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے کے بھی مصنفین کو ہم تو اسحاق بھٹی صاحب جیسے کو سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ناشر کے اندر جو شر ہے نا وہ باہر سے, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں بھٹی صاحب دیکھیں وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ میں وہ مطلب انہوں نے عمر گزار دی. جی جی. تو ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو مطلب مصنفین کو مطلب ہائر کرتے تھے, اور مطلب بہرحال پھر یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر اس سلسلے میں یہ ہے کہ تصنیف سے زیادہ اگر آپ ترجمے کے میدان میں آئے نا تو اس میں پروفیشنلزم زیادہ ہے. صحیح. اس میں آپ کو مطلب جو پیشہ ورانہ جو معاشی استحکام ہے نا وہ ترجمے میں زیادہ ہے, کیونکہ اس کا کام بھی زیادہ ملتا ہے. اب تصنیف میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا اپنا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا ہے, وہ اب بہت سارے لوگوں کو وہ پسند بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. اب آپ کسی پاس کتاب لے کے جائیں گے, وہ آپ کے اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہے, وہ کتاب نہیں شائع کرے گا. لیکن جو ترجمہ ہے, ترجمہ یہ ہے ناشر خود آپ کو پکڑاتا ہے, بھائی اس کا ترجمہ, یہ اس کو کتاب پسند آتی ہے, وہ کہتا ہے جی اس کا میں ترجمہ کرا. ہاں, ترجمے کی جو تحریک ہے نا یہ کافی مطلب بہتر تحریک ہے اور شروع ہوئی ہے. اچھا ان دنوں میں ویسے زیادہ اس کا رجحان نظر آ رہا ہے. ہاں بہت رجحان, یعنی بڑی بڑی عربی کتابوں کے تراجم اور یہ چیزیں, انگریزی کے بھی یہ رجحان پچھلے 10-12-15 سال میں بہت بڑھ گیا ہے. اور اب تو یہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی کتاب نہ لکھیں, ہم جو انگریزی ادب ہے یا عربی ادب ہے, عربی میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے مختلف موضوعات پہ, اگر ہم ان کا ترجمہ ہی کرتے رہیں تو یہ ہماری زندگی گزر جائے گی.
لیکن وہ کام ختم نہیں ہوگا. صحیح. اچھا آپ مجھے تھوڑا سا چلیں اس حوالے سے بھی میں عملی بات بھی تھوڑی سی ہو جائے. ایک اچھا مصنف یا مترجم یا مطلب اس کا قلم اچھا چلتا ہے تو تاکہ وہ اپنے اس کام کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کو کرتا رہے, اس کو یہ نہ ہو کہ یار اب میرے کچن کے مسائل ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو یعنی کیا چیزیں کرنی چاہیے اس کے لیے؟ مطلب اگر مطلب آپ یہ سمجھیں نا کہ کسی بندے کو اگر ہم نے کہنا ہو کہ یار یہ دیکھو آپ کے پڑوس میں ایک مصنف یا مترجم ہے, یا ایون کہ میں تو مسجد میں ممبر پہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں مطلب مسجد میں عموماً بات ہوتی ہے صفوں کی, ایسی لگا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, تو میں پھر مثال دیتا ہوں کہ یار یہ کتابیں اس سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. مطلب آپ سمجھیں نا کہ آج سے 100 سال پہلے اگر تحفۃ الحافظی لکھی گئی ہے تو وہ آج بھی ہے, لیکن 100 سال پہلے جو مسجد میں صف تھی وہ اب موجود نہیں ہے. تو مطلب اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ کس طرح ایک کتاب کی اور اہل کتاب کی حوصلہ افزائی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ جو کتاب کی جو فروخت کا معاملہ ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کتاب اگر 1100 کی تعداد میں چھپی ہے نا, تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کم از کم 500-600 کی تعداد میں وہ کتاب جو ہے نا وہ تو مدارس والے ہی لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. مدارس بہت بڑی تعداد میں ہیں پاکستان میں, ان کی لائبریریاں ہیں, پھر پبلک لائبریریاں ہیں, اور طلباء ہیں, اساتذہ ہیں. اگر یہ سارے جب کتاب خریدتے ہیں نا تو وہ کتاب جو ہے نا وہ آپ کی 500-600 تو اسی میں نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بشرطے کہ وہ کتاب آپ نے تھوڑی سی مارکیٹ اس کی اچھی کی ہو. اب تو مارکیٹ ویسے بھی بالکل فری ہو گئی ہے, آپ فیس بک پہ مارکیٹ کر لیں یا مطلب مختلف سوشل میڈیا پہ اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا نقطہ نظر اس سلسلے میں یہ ہے کتاب تو آدھی کتاب جو ہے وہ تو اہل علم ہی لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی آدھی کتاب جو رہ جاتی ہے وہ پھر وہ بھی ساتھ ساتھ نکل ہی جاتی ہے. اچھی کتاب ہو تو وہ نکل جاتی ہے, اس میں زیادہ تھوڑا اسے مارکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے, علماء آپ دیکھیں کئی کام کرتے ہیں. علماء جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ اداروں میں بھی پڑھاتے ہیں, اور پھر ساتھ اگر کتابیں تصنیف کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں تو کئی کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ مسئلہ میرے جیسے مطلب لوگوں کا ہے جن کو مطلب ترجمے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا یا وہ کرنا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں آپ ترجمے میں اتنے الجھے ہیں کہ آپ اس سے ہٹ کے ہاں مطلب جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ خبریں پڑھتے ہیں نا, مطلب تو پھر وہ ظاہر ہے انہیں ایک ہی کام آتا ہے. تو زیادہ مسئلہ تو ہمارا ہے. تو بس مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. مطلب کتابوں کو مجھے آپ کی بات سے جو سمجھ آیا نا وہ یہ ہے کہ اگر مصنف یا مترجم یا مہنگا کتاب آتی ہے نا جب گرانی افزائی خریدنا چاہیے. ہاں بالکل خرید, یعنی حوصلہ افزائی اس میں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی کعبہ شعبہ پروگرام ہو 4-5 ہزار روپے ایسے لگ جاتا ہے, لیکن دوسری طرف میں نے حساب لگایا 500 کی بھی کتاب ہونا تو لوگ بڑا اس پہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں لے لوں کہ نہ لے لوں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے آپ کو نہیں بھی ضرورت, آپ اس کو خریدنے صرف اس وجہ سے کہ یار مصنف کی حوصلہ افزائی اس میں ہو رہی ہے. کسی کو آپ تحفہ دے دیں, آپ نے کسی کو 500 کا وہ آج کل یہ عجیب و غریب قسم کی بدعت, میں اسے ایک اور انداز سے کہہ رہا ہوں, میں کوئی حکم نہیں لگا رہا, یہ جو ہے نا وہ گلدستے لے کے چلے جاتے 500 کے 1000 کے خرید کے. اور بھائی جان اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کتاب کوئی خریدیں, کوئی اس طرح کی اچھی چیز خرید کے لے جا کے کسی کو دے دیں, آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے, اس کے لیے بھی صدقہ جاری. ہاں اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے, جتنی زیادہ ہم کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. اس میں علماء کو بھی کرنا چاہیے نا. علماء بھی ان مسائل کو مسجدوں میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ مطلب اگر ایک مصنف ہے, وہ خطیب بھی ہے, وہ جمعے کے اندر اس بات کو چلے اپنے لیے وہ نہ بھی بیان کرے. اصل میں بہرحال اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, ڈونیٹ کرنے والے ابھی بہت زیادہ ہیں کتابوں کو. آپ دیکھیں نا مطلب تجارتی پیمانے پر کتاب کم ہوئی ہے تو ڈونیشن والے زیادہ چھاپ رہے ہیں, جو مشن سمجھ کے کتابیں چھاپتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب میں 2-3 اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں, وہ تینوں ادارے جو ہے نا 3-4 ادارے وہ سبھی مطلب وہ سارے مشن والے لوگ ہیں. زبردست. ٹھیک ہے نا, ان میں کوئی بات سے کوئی غرض نہیں. ہاں مطلب کتاب بکتی نہیں بکتی, تجارت والے وہ نہیں ہیں, وہ سارے مشن والے ہیں. تو مشنری بھی بہت زیادہ ہیں ابھی. مطلب میرا خیال ہے اتنا زیادہ اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو گرانی کا موسم ہے نا اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسائل پیدا ہوئے ہیں. بالکل صحیح. جی اچھا یہ تو PDF سارے مطلب کاروباروں میں پیدا ہوئے ہیں. اچھا یہ PDF کے حوالے سے اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مصنفین, آپ کا نقطہ نظر بھی شاید اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, کچھ مصنفین یا ناشرین کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کتابیں PDF میں کیوں آتی ہیں, جب یہ PDF میں آ جاتی ہیں تو باقی بازار بالکل ہی وہ کام ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ جب ہر چیز انٹرنیٹ پہ آ رہی ہے تو کیا کتابوں کو انٹرنیٹ پہ نہیں آنا چاہیے؟
یعنی ٹھیک ہے اس سے وہ ناشر کے حقوق کا مسئلہ ہے, مصنف کے حقوق کا مسئلہ ہے, تو جیسے آپ نے وہ ایک مشنری ذکر کیا, تو ایسے ادارے جن کو نہیں تو وہ انٹرنیٹ پہ اس کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا, اگر انہوں نے 1000 نسخہ چھاپا ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو ہوتے ہیں نا PDF کے قارئین وہ بالکل الگ ہوتے ہیں. بات سنیں جی, جو لاگت ہے نا وہ مشتری کو بھی ظاہر پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے وہ منافع نہیں اس پہ مطلب لیتا, لیکن لاگت اسے بھی پوری بہرحال کرنی ہے. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شروع میں PDF نہ آ جائے. مطلب اگر اس کے لیے مطلب ایک قواعد و ضوابط رکھے جا سکتے ہیں, جیسے مطلب اس کی ہارڈ کاپی میں اشاعت روکی جاتی ہے ویسے ہی قانون بن جائے تو وہ PDF میں بھی روکی جائے اور اس پہ لکھا جائے باقاعدہ حقوق میں 6 مہینے, سال, 2 سال, جتنا بھی 5 سال بلکہ. تو لیکن اس میں مجھ سے تو ویسے مطلب میری اپنی بات PDF مجھ سے نہیں پڑھی جاتی اتنی زیادہ, مطلب نہیں پڑھی جاتی. میں ایک اور انداز سے بات کرنا چاہتا تھا. اب تو ہوتا ہی ہے نا کہ مصنفین جو ہے نا ان کی کتاب جب پریس میں چلی جاتی ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ فائنل, تو وہ نا ٹائٹل پہلے بن جاتا ہے, تو وہ نا فیس بک وغیرہ پہ لگتی ہے, تو نیچے آ چیز کا PDF لنک بھی دے دیں. تو آپ نہ دیں, آپ کو وہاں ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا نا, اچھا میں یہ جو PDF مانگنے والے ہیں نا, میں نے ویسے اس پہ ایک تحریر بھی لکھی, آپ کہہ لیں اللہ نے مجھ سے لکھوا لی. وہ بعض لوگوں نے مطلب دارالسلام کے ایک بڑے, میں چاہتا نہیں ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں اس کو کیش کراؤں, لیکن ایک بڑے تھے انہوں نے مجھے وہ میری تحریری بھیجی, مجھے کہتے جی آپ نے بڑا زبردست. اصل میں اب میرے پاس جو میں نے مطلب 2-3 کتابیں جو میں مطلب شائع ہونی تھی جو میں نے کی, ان کی PDF میرے پاس آ گئی پہلے. ظاہر ہے وہ دے دیتے ہیں ناشر کے, آپ دیکھ لیں. تو مطلب میں نے تو کسی کو بھی نہیں دی, مجھ سے اگر کسی نے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو PDF کے دل دادا ہیں. میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یار آپ PDF فوراً مانگ لیتے ہیں, کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا جب آپ یہ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ پہ بھی دین کی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے, وہ بھی ضرورت ہے, تو ان کو پیسوں کی پڑ گئی, تو بھائی یہ سارا دین کا کام مصنف اور ناشر نہیں کرنا ہے. کتاب ایک چھپ کے آ گئی ہے نا, آپ کو اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دین پھیل جائے اور یہ کتاب اتنی ضروری ہے کہ ابھی اس کا PDF آ جائے, بھائی آپ ناشر سے پوچھیں اس کے کتنے پیسے ہیں, مصنف سے پوچھیں اس کی کیا ریالٹی ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, آپ ان کو دیں, ان کو کہیں جی کتاب ہم نے خرید لی ہوئی ہے, بقیہ اس کے آپ جو مرضی کر دیں, اس کو آپ انٹرنیٹ پہ دے دیں. اس طرف بھی تو رجحان لوگوں کا آنا چاہیے نا. مطلب مجھے نا ان چیزوں کا بڑا, مجھے بھی پہلے نا عجیب لگتا تھا کہ لوگ کسی نے آگے کہنا PDF, اس نے کہنا جی نہیں, تو ایسے یعنی ایک ذہن بنا دیا گیا کہ یار ان کو شاید یہ پیسے کے پجاری ہیں. بھائی وہ انہوں نے تو اتنی محنت کی ہے, مطلب مصنف نے جتنی محنت کی اس کا کوئی بندہ احساس ہی نہیں کر سکتا, وہ صرف مصنف یا مترجم ہی کر سکتا ہے. ناشر کے بھی جو مسائل ہیں, تو یہ جو PDF والے بھائی ہیں نا, ان کو چاہیے کہ وہ مطلب اس طرف بھی وہ توجہ کریں کہ کتابیں ٹھیک ہے فوراً PDF آنا چاہیے جی, ہاں جی ناشر صاحب آپ بتائیں اس پہ کتنے پیسے لگیں, یہ لو جی آپ پیسے لو جی ہم PDF جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں. اس طرف لوگوں کو بھی تو ویسے ہاں, یا اس کا مطلب اس طرح رکھا جائے نا کہ آدھی کتاب رکھی جائے, اور یہ جی مطلب وہ اگر نشر آپ کو کرنی بھی ہے نا تو وہ اس کے کچھ ٹکڑے, اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں وہ نا صفحے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. بگاڑنے سے یہ کہ دلچسپی زیادہ بڑھے گی, یعنی اگر آپ نے مطلب کچھ صفحے ایسے دیے ہیں پھر باقی نہیں دیے, اچھا یہ اس طرح دلچسپی بڑھے گی. چند ایک نا شخصیات کے میں چاہتا ہوں, چلو میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھوں. آپ کے جو 2 احباب میں سے جو ابھی ترجمے یا تصنیف کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان میں سے کسی کا نام لینا چاہیں ذرا تھوڑے سے مطلب فوراً, تاکہ چلیں ان کا بھی ایک تذکرہ خیر اس میں ہو جائے, جو آپ کے ساتھی ہیں یا آپ سے سینئر جونیئر ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مصنف مترجم وغیرہ. دوست احباب میں سے اصل میں گنے چنے نام ہیں, چند نام ہیں جو ان سے بھی زیادہ مطلب جو جان پہچان ہے, تعلق ہے, وہ سوشل میڈیا پر ہے. سوشل میڈیا کے تعلق کو میں کوئی اتنا جینون تعلق نہیں سمجھتا. صحیح, یعنی سوشل میڈیا پہ جو دوستی ہے نا وہ میرے نزدیک اس کا کوئی مطلب وہ جینون دوستی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں اپنے حلقے کو جو سوشل میڈیا پہ اس کو محدود کروں ان لوگوں تک جو جن سے میں خود ملا ہوں. بالکل صحیح, اور جن سے میرا مطلب آپ کی شخصیت کو پورا, ہاں بالکل, جیسے آپ مطلب میں آپ سے آپ کے مل رہا ہوں تو آپ مطلب میرے فیس بک پر بھی فرینڈ ہوں, تو میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے ہمارے جماعت اہل حدیث میں جو مترجمین کام کر رہے ہیں ان میں ایک حافظ فیض اللہ ناصر صاحب ہیں, ماشاءاللہ, انہوں نے ماشاءاللہ
حدیث کی کتابوں کے ہاں کافی ترجمے کیے ہیں اور معقول ترجمہ وہ ماشاء اللہ کرتے ہیں. بس وہ بجائے کو بے جا لکھنا چھوڑ دیں نا کافی ہو جائے گا. اچھا چلے جی بجائے صاحب آپ نوٹ کر لیں ذرا, بجائے کو بے جائیں لکھنا چھوڑ دیں. اور اسی طرح ایک وہ مترجم تھے, اسی طرح دیوبندی حلقے کے مترجمین کافی ہیں. اور ایک صاحب ہیں جنہوں نے وہ مسند احمد کا ترجمہ کیا تھا, وہ بھی بہت سارے ترجمے کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام مطلب جن سے اتنی واقفیت نہیں ہے. آصف نسیم صاحب کی کئی کتابیں آئی ہیں, اور یہ جو سلابی صاحب کی کتابیں ہیں جو اردو بازار سے چھپی تھی کسی ادارے سے, ان کے جو مترجمین ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اچھے ترجمے کیے ہوئے ہیں, جن میں پروفیسر کیا نام تھا ان کا, جار اللہ شاید, ہاں وہ ایسا ہی کوئی نام لکھا ہوا ہے جو فرقان والوں نے. ہاں جی بالکل سے مجھے یاد آ گیا. جی تو یہ کتاب مطلب ترجمے بھی معقول ہیں. اور اسی طرح ہمارے دارالاسلام میں عثمان منیب صاحب ہیں. اور اچھا چلیں آپ نے کچھ معقول مترجمین اور تراجم کا, اب کچھ نامعقول کا چلے ذکر کر رہے. نامعقول کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی بھرپور مجلس آپ کے ساتھ رہی ہے, آپ سے بڑا استفادہ کیا میں نے خود ذاتی طور پہ انشاءاللہ, اور یقیناً ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یقیناً ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. تو مزید اس ویڈیو پہ مطلب اگر جو خاص طور پہ میرے جیسے طالب علم ہیں اگر ان کے کچھ سوالات ہوں تو یقیناً انشاءاللہ وہ سوالات جو ہے نا وہ شیخ صاحب تک پہنچ جائیں گے. اور وہ ان میں اگر انہوں نے پہلے چیزیں نہیں کی ہوئی تو وہ اپنے فیس بک پہ جیسا کہ کرتے رہتے ہیں, تو یقیناً ان سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی شیخ صاحب کا بھی, اور ناظرین اور قارئین کا بھی. اس مجلس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.